السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام جو دیکھنے والے بھائی بہن ہیں میرے، ان سب کو میں سواگت کرتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج یہ آپ ٹی وی کی جو اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس چینل کے بارے میں مجھے کچھ بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہیلا جو ہے اسلام کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو بتاتی ہیں، تو وہ اس کی کیا سچائی ہے، کیا حقیقت ہے، میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اور صرف اب میں آپ لوگوں سے یہی نویدن کروں گا یا بنتی کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے میرے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور پھر اس کے حساب سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ سچ بتایا تو ٹھیک ہے، قبول کریں، اور نہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی غلط بات بتائی ہے تو اس کی آپ کچھ خود بھی کھوج کر سکتے ہیں۔ یہ اس چینل پر جو یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ ہم کسی کے دھرم کو جو ہے برا نہیں کہتے، کسی سے ہم جو ہے کسی کے دل کو نہیں دکھاتے، تو ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ تو ہماری بہن نے جو کچھ بھی لیا ہے، جو بھی مٹیریل لیا ہے، پہلی بات تو سب سے پہلی بات جو میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہاں رکھوں گا میں، کہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں، جس کا پہلا ویڈیو میں آج میں 7 منٹ والا آپ کے سامنے کھول کے بتاؤں گا، اس میں جو وہ بتا رہی ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، پوری بات، ساری باتیں جھوٹ بول رہی ہے، یا تو پھر یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، ان کو اتہاس کا کچھ نہیں پتہ، اپنے دھرم کے بارے میں، ہندو دھرم کے بارے میں یا شیوا جی کے بارے میں، جو ہے لارڈ شیوا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں یا بھگوان شیوا جس کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ اتہاس نہیں جانتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ اصل جو ہے دھارمک کتابیں جو ہے مہابھارتا میں جو لکھا گیا ہے یا ریگ وید میں جو لکھا گیا ہے، تو اس کے وہ حوالے تو دے سکتی تھی کہ دیکھیں ہماری ہندو کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہے کہ میں اپنے طرف سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں جو کچھ باتیں بتاؤں گا جو انہوں نے جس کے خلاف بولا ہے، تو اس کے لیے میں وہ ساری دلیلیں اور اس کی جو ہے ایویڈنسز میں اپنی طرف سے بتاؤں گا ہماری کتابوں سے۔ اور ساتھ ساتھ جیسے کہ یہ ایک ہندو ہے تو میں ایک غیر مسلم سے، تاریخی لوگ جو ہیں مشہور ہیں، جو اتہاس کے ماہر ہیں، ان کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو چیزیں یہ بتا رہی ہیں جھوٹ ہے، اس کی سچائی کچھ اور ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میں ایک اور ویڈیو پہ آپ لوگوں کے سامنے چلاؤں گا، اور اس ویڈیو کے اندر بھی جو ہے آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ یہ جو بتانے والے ہیں خود ہندو ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور لگ بھی رہے ہیں کہ وہ کافی دھارمک پسند کے قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے کافی دھارمک طریقے سے اتہاس جو ہے ہندوؤں کا سرچ کیا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ تو اس میں جو ہے جو باتیں یہ ہماری بہن بتا رہی ہے، وہ جو ہے وہ جھوٹ ہو جاتی ہے جو یہ ہندوؤں کی ویڈیو سے دیکھنے کے بعد۔ چوتھی چیز مجھے یہ بتانی ہے کہ یہ جو بہن ہے ہماری، یہ اسلام کی جو باتیں بتا رہی ہیں ان کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بار بار تقریباً 15-20 بار وہ جو جملے استعمال کر رہی ہیں، جو شبد استعمال کر رہی ہیں مکے یا مدینے کا، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ اصل بتا کس کے بارے میں رہی ہے، کہ مکہ ایک شہر ہے تو وہ مکہ شہر کے بارے میں بتا رہی ہے، یا کعبہ جو ایک مسلمانوں کی مسجد ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ مندر تھی، تو اس کے یہ اتنی بھی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اور پھر وہ مدینہ کا لفظ لے رہی ہے، مدینہ کا تو تعلق ہے ہی نہیں جس طرح کی وہ تصویر دکھا رہی ہے۔ مدینہ بھی ایک الگ شہر ہے عربوں کا، اور ساری اتہاس جو ہے یہ مکہ اور مدینہ کی، یہ سارے عرب لوگوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ عرب لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے، مندروں کی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو وہ جو ہے اس کے پہلے جب اس شہر کو آباد کیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ کو، اس کا اتہاس کیا ہے، اور یہ ہماری کتابوں سے بھی نہیں۔ میں آپ کو وہ بھی بولوں گا کہ آپ چیک کر لیں کہ کیا ہے۔ اور دوسرا جو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہماری بہن نے ایک لفظ استعمال کیا، شیو لنگ۔ شیو لنگ جو ہے اگر آپ انگلش میں وہاں پر ٹائپ کریں گے گوگل کے اوپر، تو وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ لنگ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے شیوا کے ساتھ، اس میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ
آپ کے جو بھگوان ہے شیوا، ان کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے، میل آرگن، جس سے انسان جو اپنی سیکشول ڈیزائر پوری کرتا ہے، اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہ لفظ. اور اگر آپ امیج گوگل پہ ٹائپ کریں گے شیو لنگ کی، یا ایتھیفیلک شیوا لکھیں گے آپ، تو اس میں بھی آپ کو جو ہے یہ دیکھیں، یہ شبد اگر آپ ٹائپ کریں گے تو اس میں آپ کو یہ لگے گا کہ یہ ایتھیفیلک جو شیوا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک ایسا شیوا جس کا پرائیویٹ پارٹ ہمیشہ جو ہے سیکس کے لیے کھڑا رہتا ہے. تو یہ سب چیزیں میں تصویریں بھی لا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لانا چاہتا ہوں. اس وجہ سے نہیں لانا چاہتا ہوں کہ جو ہے ایک تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہندوؤں کو، بہت سارے ہندو ہیں جو شیوا جی کے ساتھ جو ہے ان کا عبادت کا ایک رشتہ ہے، جو وہ پوجا کرتے ہیں ان کی. تو اس وجہ سے، اور یہاں تک کہ آپ کو یہ بہن نے یہ نہیں بتایا، آپ خود اپنی اتہاس میں دیکھ لیں کہ شیوا جی کی جو پوجا ہوتی ہے وہ مردوں کے لیے، آپ کے ہندو مردوں کے لیے خاص ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ کنواری عورتیں جو اگر شیوا جی کی پوجا بھی کرنا چاہیں تو وہ ان کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی. ہندو مندروں میں وہ ٹچ کرنے نہیں دیتے، کیونکہ اس کے پیچھے آپ کی اپنی اتہاس ہے کہ وہ جو ہے ایک پرائیویٹ پارٹ جو ہے پیشاب کی جگہ جو ہے کٹی ہوئی، اس کو زمین میں وہ ایک شکل سے ہی دکھایا جا رہا ہے. اور یہ ہندو علماء بھی، آپ کے ہندو اسکالرز بھی جو ہے اس کی تائید کرتے ہیں، مطلب اگری کرتے ہیں، مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ اس کی یہی حقیقت ہے. تو میں آپ کو اور چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیں، ابھی پہلے تو آپ کو میں ان کی بہن کی ویڈیو لے کے چلتا ہوں، ویڈیو کے پاس، کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اور میں جہاں جہاں رکوں گا وہاں پر آپ جو ہے غور سے سننا میں کیا بتا رہا ہوں اور وہ کیا کہہ رہی ہے. بسم اللہ. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں مکہ مدینہ کا کڑوا سچ. دوستوں، مکہ مدینہ، اب دیکھ لیں، یہ جو تصویر ہے یہ مسلمانوں کی مسجد کی تصویر ہے، کعبے کی، اور مدینہ کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. یہ مدینہ ایک الگ شہر ہے. جیسے آپ کہیں گے جموں کشمیر ایک ہی چیز ہے، جموں کشمیر ایک نہیں ہے. جموں ایک الگ شہر ہے، کشمیر ایک الگ شہر ہے. تو اس طرح سری نگر ایک الگ شہر ہے. تو مکہ اور مدینہ، اس سے ہی پتہ چل گیا کہ ان کی نالج کتنی ہے. تو مکہ ایک الگ شہر ہے، مدینہ الگ شہر ہے، اور یہ مسجد جو ہے ہماری، یہ مکے میں آباد ہے، مکے میں موجود ہے. مدینہ تو ہے جنت کا دروازہ. مسلم ورگ کا ہر ایک آدمی اپنی پوری زندگی میں مکہ مدینہ گھومنے کی خواہش رکھتا ہے. اس کا نہیں، مکہ مدینے میں ہم لوگ گھومنے نہیں جاتے، یہ بھی ایک جھوٹ بات ہے. مکے میں جو ہے ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، جو ہماری زندگی کی ایک اہم عبادت ہے. جیسے آپ لوگ گنگا کے تیرتھ یاترا میں جاتے ہیں، گنگا نہانے کے، گنگا کا اسنان کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور زندگی میں کبھی ایک بار جاتے ہیں، لیکن تو اس طرح ہم جو ہے وہاں پر اس کو تاریخی یا اتہاسک ٹورسٹ کی جگہ سمجھ کے نہیں جاتے. ہر مسلمان، جو بھی مسلمان ہے پوری دنیا سے، جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ اپنی عبادت کے لیے جاتا ہے، اور وہ عمرے کی نیت سے جاتا ہے، وہ ایک عبادت کا طریقہ ہے. ایک حج کی نیت سے جاتا ہے، وہ بھی ایک عبادت کا طریقہ ہے. اور مدینہ تو بالکل الگ شہر ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جو ہے ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد النبوی ہے. تو اس مسجد کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں، جس کا یعنی اگر وہاں پر نماز پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے اس کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. تو یہ چیز جو ہے، دیکھیں ان کی جہالیت، دیکھیں یہ کس طرح کے جملے استعمال کر رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس چیز کی بالکل سمجھ ہی نہیں ہے. کا سپنا ہوتا ہے کہ ایک بار ہی کیوں نہ، لیکن مکہ مدینہ ضرور جائیں. ویسے مکہ مدینہ سے جڑی یہ بات ہم سبھی سنتے آ رہے ہیں کہ وہاں پر بھگوان شیو کو قید کر کے رکھا گیا ہے. کچھ لوگوں اب دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ بھگوان ہوتا ہے، اور بھگوان کی جو شکتی ایسی ہوتی ہے کہ بھگوان کو کوئی کی قید نہیں کر سکتا. تو یہ جو اس طرح کا کہنا کہ بھگوان کو قید کر کے رکھا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹا الزام ہے. اور دوسرے لفظوں میں اپنے بھگوان کی خود بے عزتی کر رہی ہیں. اگر وہ بھگوان ہے تو بھگوان کو کون قید کر سکتا ہے؟
جبکہ کوئی قیدی بھی اگر ہندو قیدی بھی جیل میں بند ہوتا ہے تو وہ بھی وہ بھگوان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے جو ہے یہاں سے نکالیں، تو وہ خود بھگوان کیسے قید ہو سکتا ہے؟ کی مانے تو وہاں پر ہندو لوگوں کے ریتی رواجوں کا پالن ہوتا ہے. آج کے دیکھیں یہ بھی جھوٹ ہے. کسی بھی مسلمان سے کہہ دیں کہ تم کیا ہندوؤں کی طرح وہاں جا کے عبادت کرتے ہو، تو یہ جو کہہ رہی ہے کہ کسی کو بھی نہیں، یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری اس بہن کو ذرا بھی جو ہے اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مسلم دھارمک استھل مکہ مدینہ کے بارے میں. تو دوستو دھیان سے دیکھیں ہمارے اس ویڈیو کو، کیونکہ ابھی دیکھیں یہ کہہ رہی ہے مکہ مدینہ کے دھارمک استھل کے بارے میں بتائیں گی، اور پوری ویڈیو 7 منٹ کی آپ دیکھ لینا. مکے کا ذکر ہوگا لیکن مدینہ کا ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے مکہ مدینہ کیا. یہ ایک لوگوں کی زبان پہ مشہور ہو گیا مکہ مدینہ مکہ مدینہ، تو وہ سمجھ رہی کہ وہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز کا نام ہے. آج مکہ مدینہ کے راز سے اٹھنے والا ہے پردہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے کہ نئے ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں گے. ہمارا چینل اب یہ بھی پڑھ لیں آپ بھی. یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری جانکاری اتہاس کاروں اور دھرم کے پنڈتوں کے آدھار پر دی گئی ہے. ہمارے ویڈیو کا ادیشیہ کسی دھرم جاتی سمپردائے کی بھاونا کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے. اب اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم سچ تو بولیں. اگر یہ مقصد نہیں ہے تو کم سے کم اپنی نالج کو امپروو کر لیں. ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہمارے پیچھے کوئی بری بات بولے گا تو ہمارے پاپ دھلیں گے، تمہارے پاپ بڑھیں گے. اور تم لوگ بھی اس بات کو مانتے ہو کہ ایک دن ایک ایسا آئے گا جہاں پر سب جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ حساب کتاب کا دن ہوگا. وہاں پر جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن دیکھیں کتنا یہی ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. سنیں کیا کہتی ہیں یہ. کسی بھی دھرم جاتی کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا. یہ ساری جانکاری ہمیں ٹھوس ثبوتوں کے آدھار پر ہی ملی ہے. مکہ کو بنانے کا کام آج سے لگ بھگ 1400 ورش پہلے پیغمبر محمد دوارا شروع کیا گیا تھا. اچھا اب یہ بھی غور کرنا، یہ کہہ رہی ہے 1400 سال پہلے یعنی 1400، اور یہ اس اتہاس کو جوڑ رہی ہے کہ یہاں پر شیولنگ کی مورتی تھی اور یہاں سے جو ہے یہ چیز شروع ہوئی ہے، اور یہاں پر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے تعمیر کی، اس کو بنایا، ری بلڈ کیا، جو کچھ بھی ہے، مندر کو توڑ کر مسجد بنائی. تو آگے چل کر میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھاؤں گا جو ہندو آپ لوگ کے اسکالرز ہیں، اور وہ جو ہے شیو کی مورتی جو ہے، جس کو یہ شیولنگ جو بنایا ہے، وہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں جو گول پتھر کی طرح، اس کی جو تاریخ ہے وہ 8000 سال پہلے ہے. یہ تو 1400 سال کا مطلب ہے 1500 سال، اور 1500 سال یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز تھی اور محمد نے بنائی ہے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ محمد ایک مسلمان اور سارا مکے کے لوگ جو ہیں سارے ہندو ہوں، تو محمد کو جو ہے بنانے کی اجازت دے دی جاتی ہے، اور محمد جو ہے وہ اکیلے جا کر جو ہے مندر توڑ کر جو ہے مسجد بنا دیں، اور پھر جو ہے وہاں پر کوئی تو پہلے بھی سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے، پورے تاریخ میں اتہاس میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ عرب لوگ تھے، اور اس کی تاریخ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے ہاجرہ ہے، ان کے بیٹے اسماعیل ہے. وہ یہ 3 لوگ تھے. جب وہاں پر مٹی تھی، سب میدان تھا، ریگستان تھا، وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، اور وہاں سے یہ جو ہے سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن یہ جو گھر کے بارے میں یہ بتا رہی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ ہمارا گھر جو ہے 8000 سال پرانا نہیں ہے، بلکہ جب سے زمین پر پہلا انسان اترا ہے حضرت آدم، وہ صدیوں پرانا ہوگا. 8000 تو چھوڑ ہی دیں، تو لاکھوں ہزار کہہ دیں گے جب سے یہ گھر آباد ہے.
اور اس گھر کے اندر صرف اور صرف اللہ کی پوجا ہوتی تھی, کوئی مورتی کی پوجا نہیں ہوتی تھی. یہ اتنا جھوٹ بول رہی ہے. اور ہمارے بھائی بھی ماشاءاللہ اتنے نمبر پر ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دل سے نفرت کرتے ہوں گے مسلمانوں سے, جو دل سے نفرت کرتے ہوں گے اسلام سے, جو دل سے نفرت کرتے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, قرآن سے. تو یہ, لیکن میں صرف کہوں گا کہ نفرت کریں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ لوگ ہندو ہیں تو آپ سے ہم وہی امید کر سکتے ہیں کہ جو ایک ہندو سے ہوگی. آپ بھی یہی سوچیں گے کہ مسلمانوں سے ہم ہمارے دھرم کے لیے کوئی اچھی چیز سے امید نہیں کر سکتے. لیکن دیکھ لیں, ابھی میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آخر تک جائیں پہلے, اور بیچ میں نہ روکیں, بیچ میں کاٹیں بھی نہ, اور پھر آگے چل کر جو ہے آپ اپنے سے خود فیصلہ کریں کہ آگے جتنی بھی ان کی اور ویڈیوز ہے سب کو میں لاؤں گا تھوڑے تھوڑے طریقے سے. لیکن جس طرح میں جو کہہ رہا ہوں, میرے دل میں کچھ بھی ہے نہیں. میں تو وہ آدمی نہیں ہوں کہ جو دانت دکھانے والے ہاتھی کے الگ ہیں, کھانے کے الگ ہیں. میرے دونوں دانت سیم ہی ہیں, اور وہ دانت کھانے کے لیے اور پینے کے لیے ہی ہوتے ہیں. تو وہ منہ کی, اس کی جگہ منہ میں ہی ہے, منہ کے باہر نہیں ہے. تو دکھانے اور چھپانے والی بات نہیں ہے. مجھے کسی ہندو سے کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے کسی ہندو سے, جب انہوں نے مسجد کو توڑا تھا, بابری مسجد, تو تب بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو بنانے دیں. ایک مسجد نہیں, ایک مندر نہیں, 100 مندریں بنانے دیں. کیونکہ مندر بنانے سے اللہ کی پوجا نہیں ہوتی, بتوں اور مورتیوں کی پوجا ہوتی ہے. اور تو جو لوگ مورتیوں کی پوجا کریں گے وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. تو آج نہیں تو کل اللہ ان کے ساتھ حساب لے ہی لے گا. تو مجھے اس میں کوئی دکھ نہیں ہوا کہ مندریں بنا لی گئی اور مسجدیں توڑ دی گئی. تو اس کا تو کوئی ثبوت ہے ہی نہیں کہ اس کو توڑا گیا ہے, مندر کو اور مسجد بنائی ہے. لیکن بابری مسجد تو دنیا جانتی ہے کہ بابری مسجد کے ساتھ ہندوؤں نے کیا کیا, اور کتنے مسلمانوں کو ہندوؤں نے کیا کیا, اور کتنے جو ہے اور مسجدوں کو توڑ کر ہندوؤں نے کیا کیا کیا. تو یہ سب چیزیں تو سامنے ہی ہے. لیکن اس خاتون کے پاس, یہ بہن کے پاس تو ایک بھی ثبوت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم اس کی بات کو کوئی, یہ اتہاسک جو ہے رٹا لگا رہی ہے, لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, جیسے کہ میں نے ابھی تک بتا چکا ہوں. میں مکہ کے چاروں طرف مسجد بنائی ہوئی تھی. اس میں دنیا بھر کے مسلم آتے ہیں اور اپنا متھا ٹیکتے ہیں. اپنی عبادت کرنے کے بعد نماز, اور مسلم ورگ یہاں آ کر اپنے گناہ کو پاک پروردگار سے معافی مانگ کر پورا کرتا ہے. اب یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ ایسی سچائی جو کہ سب کے کانوں کو راس نہیں آئے گی. کچھ کڑوی سچائیاں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں. اچھا, یہ میں آپ کو بھی بتا دوں کہ جب میں بھی کچھ سچائیاں ایسی آپ کو بتاؤں گا تو آپ یہ نہ سوچیں, میں اس طرح کی بات نہیں کہوں گا جیسے یہ بہن نے کہی ہے کہ کسی کو راس نہیں آئے گی. کیونکہ جتنے پیار سے وہ بتا رہی ہے آپ لوگوں کو, اتنے ہی پیار میں وہ اتنا ہی جھوٹ جو ہے ملا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے, اور اس کی حقیقت دیکھیں ابھی آپ کو سامنے آ جائے گی. لیکن ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو برا لگے گا یا صحیح لگے گا, کیونکہ وہ انسان کی اپنی طبیعت پر ہے. مجھے تو برا نہیں لگا. مجھے تو یہ چینل ایک ذریعے سے میرے پاس پہنچا, اور مجھے کہا گیا کہ آپ جو ہیں بھائی, آپ انڈیا کے ہیں, آپ جو ہے دینی خدمات کرتے ہیں, آپ ہندوؤں سے ملتے ہیں, کرسچنوں سے ملتے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں. تو جب میں نے دیکھا تو مجھے کافی افسوس ہوا کہ میری بہن پہ ترس آ رہا ہے. یہ 2018 میں آپ لوگوں نے یہ چینل بنایا ہے, لیکن اتنے سال کے اندر اب یہ 3 سال کا جو گناہ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ میری بہن جو ہے اگر یہ توبہ بھی کر لے تو اس کو معافی ملے. میں نہیں سمجھتا ہوں. لیکن کیونکہ اب جو چیز پروڈیوس کر چکے ہیں وہ تو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھ لی ہوں گی, اور لاکھوں کروڑوں نے وہی چیز سنا ہوگا. لیکن پھر بھی میں میری بہن سے کہوں گا کہ آخرت کی فکر کریں, کیونکہ سب کو مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے. تو آگے دیکھیں یہ کیا کہتی ہیں. بھارت ورش کبھی اس بات پر انصاف نہیں کر سکتا کہ اسلام دوارا ہندوستان میں انیک مندروں کو توڑا گیا. ہندوستان ہی کیا, دنیا کے کونے کونے میں ہندوؤں کے دھارمک بھاونا کو ٹھیس پہنچایا گیا, ان کے مندروں کو توڑا گیا, ان کی پوجا استھلوں کو نشٹ کیا گیا. اسلام میں بہت سارے شاشک ایسے ہوئے جنہوں نے ہندوؤں کے مندر توڑ کر انہی کے اوشیش پر مسجد بنا دی.
حد تو تب ہو گئی جب شیلا ودیالیہ اور سومناتھ مندر کو بھی توڑ دیا گیا۔ اسلام کی اینٹ اسی آدھار پر ٹکی ہے کہ دوسروں کے دھرم کو نست و نابود کرو، ان کے دھرم استھلوں کو توڑ دو اور وہاں پر مسجد بنواؤ، مقبرہ بنواؤ۔ اس کام میں جس کسی بھی ورگ سمودائے نے اگرائی ہمت دکھائی، ان لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا، ہٹا دیا گیا ان لوگوں کو اپنے راستے سے۔ محمد صاحب اب دیکھیں، ہندوستان کی تاریخ کو ملا رہی ہے محمد صاحب کے ساتھ، اور یہ تصویر دکھا رہے ہیں محمد صاحب کے پاس۔ آپ یہ تصویر لے جا کر ایک چھوٹے سے بچے کو بھی، مسلمان بچے کو بھی دکھائیں کہ کیا یہ محمد کی تصویر ہے، یا اسے پوچھیں یہ کس کی تصویر لگتی ہے، تو ایک چھوٹا سا بچہ جس کو تصویروں میں سمجھ آتی ہو، وہ بچے کو لے لیں، اور ایک 90 سال کا بوڑھا انسان مسلمان اس کو لے لیں اور تصویریں دکھا دیں ایسی، تو سب کہیں گے کہ یہ محمد نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک دھوکے بازی جو کرتے ہیں یہ لوگ، تو ایک تو یہ ہو گیا دھوکہ۔ دوسرا جو ہے، آج ہندوستان کے اندر جو ہے 100 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، اور کچھ 20 یا 25 یا اس سے بھی کم لوگ جو ہے مسلمان ہیں، کروڑ۔ باقی کے جو ہے 80% جو ہندو ہیں، وہ کیسے ہندوستان میں بچ گئے، کیسے آباد ہو گئے، کیسے جو ہے آج مودی صاحب کو دیکھیں کہ مودی صاحب پوری دنیا کے اندر جو ہے جتنا چاہتے ہیں اپنی منمانی سے مسلمانوں کو صفائی کر رہے ہیں، کھلا اسلام کے خلاف، اور ہندو دتو کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی بات ہوتی تو آج بھی یہ مسئلہ ہو سکتا تھا۔ وہاں پہ آس پاس میں بڑے پاکستانی جیسے جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی، ہم لوگوں یہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی دوسرا ملک ہمارے معاملے میں آ کے دخل دے۔ کسی مسلمان نے بھی یہ آواز نہیں اٹھائی ہندوستان کے اندر کہ امریکہ آ کے مدد کرو، رشیا آ کے مدد کرو، یا چائنا آ کے ہماری مدد کرو۔ ہمیں پتہ ہے کہ آج جو ہے مودی صاحب کا دن ہے، کل کسی اور کا دن ہوگا، تو تختے تو پلٹتے رہتے ہیں، یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ آج جو ہے لاٹھی اس کے ہاتھ میں تو کل لاٹھی کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی جھوٹ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ایسے لگتی تھی، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ مکے کے اندر اس قسم کی جو ہے تلواریں اور گھوڑے لے کے کوئی مکے میں داخل ہوا ہے۔ یہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کافروں کی کتابوں سے دیکھ لیں کہ اتہاس میں کبھی بھی مکے کے اندر جو ہے جنگ نہیں ہوئی۔ اور مسلمانوں کے حملوں سے مکہ مدینہ اور آس پاس کا اتہاس بدل گیا۔ یہ دنیا جسے اسلامک دھرم کہتی ہے، اس کی شروعات تلوار سے ہوئی۔ اب یہ بھی دیکھ لیں، ان کو لگتا ہے اسلام کی تاریخ کا بھی نہیں پتہ۔ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محمد نبی جو ہے، ان کی پوری عمر جو ہے 63 سال ہے۔ 40 سال کی عمر تک یہ مکے میں رہے، اور اس وقت کعبہ تھا، اور کعبے کے ارد گرد جو ہے 360 مورتیاں بھی تھیں، اور وہاں کے عرب لوگ جو ہیں مورتیاں پوجا کرتے تھے، اپنا جو بھی طریقہ کار تھا۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد 40 سال کی عمر میں جب نبی نے اپنا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس وقت سے لے کر 13 سال تک مکے میں ہی رہے ہیں، یعنی 53 ایئرز کی ایج تک مکے میں رہے، اور وہی دعوت و تبلیغ کی آپ نے۔ اس میں آپ کے ماننے والوں کو قتل کر دیا گیا، زندہ جو ہے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، عورتوں کو جو ہے زندہ ان کے شرم گاہوں کے اندر، پیشاب کی جگہوں میں جو ہے نیزے مار مار کے، کلاڑے مار مار کے، تلواریں مار کے ان کو جو ہے شہید کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا، اور پھر بھی کعبہ باقی تھا، 360 بت موجود تھے۔ تلوار کہاں گئی 13 سال کی عمر میں؟ 13 سال تک جو ہے تلوار، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اس وقت چلانا نہیں جانتے تھے؟ اس وقت آپ کے ماننے والے تلوار چلانا نہیں جانتے تھے؟ اور جو مسلمان ہوئے تھے وہ کون تھے؟ وہ مسلمان کہاں کے تھے؟ کہ باہر سے آئے تھے، ہندوستان سے سفر کر کے گئے تھے، یا کہیں کشمیر سے آئے تھے، یا کوئی جموں سے آئے تھے، یا شری نگر سے آئے تھے، یا کوئی آسام سے آئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ وہ تو وہیں کے لوگ تھے، اور وہی کے عرب تھے جنہوں نے نبی کی بات مانی اور ان کے دین پر چل پڑے، اور تکلیفوں اور مصیبتوں کے اندر جو ہے اپنا وقت گزارا، لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ مجبور کر دیا گیا کہ کچھ ایسے لوگ تھے بیچارے جن کو اپنی جانیں بچانی تھی ایمان کے ساتھ، تو ان کو وہاں سے مکہ چھوڑ کر حبشہ، ایتھوپیا میں
جو ہے ہجرت کرنے کا وہ ہو گیا، مجبور کر دیا گیا۔ اس طرح 2 بار جو ہے مسلمانوں کو مکے سے بھاگنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے ایمان بچانے کے لیے۔ تو مکے کے ساتھ 13 سال رہنے میں تو آپ نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس طرح یہ بتا رہی ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے۔ یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کتنی سچ بول رہی ہیں یہ۔ اور دیکھیں آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ ان کو دکھائی دے گا کہ یہ خاتون جو بول رہی ہے ان کی اللہ ان کو بتا ہی دے گا۔ اس کا پالن تلوار سے ہوا اور نشچت روپ سے اس کا انت بھی تلوار سے ہوگا۔ یہ بات تو ثابت بھی ہو چکی ہے کہ مکیشور شیولنگ ہی حاجی اشویت ہے۔ اب جو ہاں ابھی یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو یہاں پر بھی غور کرنا، یہ مکیشور اور شیولنگ اور یہ جو جس چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہیں یہ مکے سے جوڑ رہی ہیں۔ اور مکے کے اندر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارا دھرم اتنا اس میں بہت ہی زیادہ یعنی حساس ہے اور خیال رکھتا ہے اس بات کا کہ مکے میں اسلام سے پہلے جب لوگ حج میں جاتے تھے اور کعبے کے آس پاس میں جو ہے یہ جو دیواریں مندر جو مسجد جو بنی ہوئی ہے اس کو ہماری زبان میں کعبہ کہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، یہ مکہ نہیں ہے، یہ مکے کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے ارد گرد عورتیں طواف کرتی تھیں اور مکے والے جو عرب تھے وہ عورتوں کو کپڑے پہن کے طواف کرنے نہیں دیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارے کپڑے جو ہیں ناپاک ہیں، گندے ہیں، اور یہ پاک جگہ ہے، پاکستان ہے، یہاں پر تم جو ہے عبادت نہیں کر سکتی، اگر کرنا ہے تو ہمارے کپڑے پہنو جو ہم سے خریدو اور پھر پہن کے جا کے طواف کرو، نہیں تو پھر ننگا طواف کرو۔ تو عورتیں طواف کرتی تھیں ننگا۔ تو اسلام نے تو اس کو ختم کر دیا کہ عورت باہر ننگا جا ہی نہیں سکتی، عورت جو ہے غیر محرم کے سامنے ننگی آ ہی نہیں سکتی۔ تو اسلام نے تو اس چیز کے بالکل خلاف ہے۔ اور آپ ہندو ہیں، آپ لوگ اپنے مندروں میں جا کے دیکھ لیں کہ آپ کے مندروں میں جو نقش نگار بنے ہوئے مورتیوں کے اس میں کس طرح کی جو تصویریں ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اشوکا ٹیمپل میں ہی چلے جا کے دیکھ لیں، جو ایک دروازے سے جائیں دوسرے دروازے سے نکلیں اور یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے اندر جو ہے سیکس کی جو ہے فیلنگز نہ جاگے۔ تو اب یہ دیکھیں شیولنگ کے ساتھ اور مکیشور کے ساتھ اور جو ہے رام شیوا کے ساتھ جو جوڑ رہی ہے مکے سے، اس کی میں ہسٹری میں ایک ہندو اسکالر سے آپ کے سامنے لاؤں گا۔ جو بات آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں شاید آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہ ہو، آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے، مگر یہ سچ ہے کہ پوری دنیا میں وکھیات مکہ مدینہ پراچین مہادیو کا مندر ہے۔ وہاں دیکھیں مکہ اور مدینہ پراچین جو ہے پرانے زمانے کا ایک مندر ہے۔ دیکھیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا، مکہ ایک الگ شہر ہے، مدینہ ایک الگ شہر ہے، اور کعبہ ایک مسجد ہے جو پہلے عرب جو ہے بت پرست لوگ عرب جو تھے ان کے قبضے میں تھا وہ، اور وہ جو ہے 360 مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہ اس کا ذکر ہے، اور یہ دیکھیں کس سے جوڑ رہی ہے، اور اس کی سچائی آپ کو آپ کے اسکالر سے پتہ چلے گی جب وہ اپنے یہ شیو صاحب کی جو ہے ہسٹری بتائیں گے۔ وہاں پہ کبھی بھگوان شیو کی پوجا کی جاتی تھی، اوشیشوں میں پایا گیا وہاں پر ایک وشال کالے رنگ کا شیولنگ تھا جو کہ ٹوٹی ہوئی اوستھا میں آج بھی استھت ہے۔ حج کے ابھی دیکھیں یہ جو شیولنگ کا ذکر کر رہی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ گوگل پہ سرچ کریں، شیولنگ کا مطلب ہوتا ہے شیوا کا کٹا ہوا وہ پرائیویٹ پارٹ جو سیکس کے لیے کھڑا ہے۔ وہ تصویریں بھی دیکھ لیں آپ، میں نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہ میری ویڈیو جو ہے میری بہنیں بھی دیکھیں گی، میرے بھائی بھی دیکھیں گے، تو ہمیں تو پھر بھی حیا شرم آتی ہے کیونکہ ہم بھی اولاد والے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ کل مر کے ہم کو بھی جواب دینا اللہ کے سامنے، تو ہم کسی کے دھرم کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کریں۔ تو یہ دیکھیں یہ ایتھیفیلک شیوا جو ہے، یہ آپ اس کو ٹائپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بھگوان کی شیوا کی مورتی بتائی گئی ہے، اور صاف دکھایا گیا ہے کہ ان کی جو شرمگاہ ہے سیکس کے لیے ایک دم کھڑی ہوئی ہے اور وہ سیکس کے لیے تیار ہے۔ اسی کو وہ شیولنگ کہتے ہیں آپ لوگ، اور اسی کی وہ شکل کالی بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ ہندو جو ہے عورتوں کو، کنواری لڑکیوں کو اس کی پوجا کرنے نہیں دیتے، ہاتھ تک لگانے نہیں دیتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس تو یہ چیزیں مکے کے اندر تو ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ اس طرح کے کعبے کے پاس یہ چیزیں ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا
اس ویڈیو سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ویڈیو جو یہ پتھر کی جس بارے میں یہ بتا رہی ہے، تو میں دو ریفرنس دوں گا. ایک تو مسلمانوں کا ریفرنس ہماری کتابوں سے کہ اس پتھر کی کیا حقیقت ہے، اور دوسرا جو ہے میں آپ کو یہ جو بریٹانیکا جو ہے، یہ دیکھیں، یہ britannica.com ہے، ٹاپک بلیک سٹون آف مکہ. اگر آپ اس کو ریسرچ کریں گے تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ بلیک سٹون کی کیا سچائی ہے. اور یہ کوئی مسلمان کے خریدے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اور ان سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو سبسکرائب بھی کریں تو یہ فری میں سبسکرائب بھی کرنے نہیں دیں گے. تو انہوں نے یہ باتیں ڈالی ہیں، تو اور انہوں نے ہی آپ کے شیولنگ کی بھی ہسٹری بتائی ہے کہ یہ ہسٹری میں وہ شیولنگ جو ہے ریفر کرتا ہے ان کے گاڈ شیوا کا پرائیویٹ پارٹ، یعنی میل آرگن جس سے سیکس کیا جاتا ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں، تو یہ اس کی جو ہے تاریخ پڑھیں، اور یہ میری بہن کی ویڈیو سنیں گے آپ، تو آپ کو سچائی پتہ چل جائے گی کہ سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے. سمے مسلمان سنگے اوشیشوں کو چومتے اور پوجتے ہیں، شیولنگ کا ہی اوشیش ہے. سوامی سوروپانند سرسوتی کا ماننا ہے کہ مکہ مدینہ پراچین سمے میں بھگوان شیو کا ہی مندر تھا. دیکھ لیں، اب یہ اتنے بڑے سادھو کا نام لے رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کتنے، یعنی ان کے اتہاسک نالج کتنی ہے، کتنے ڈیپ یہ جانتے ہیں. تو یہ اب بھی کہہ رہی ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں ان کی مندر تھی شیو صاحب کی، اور یہ ان کا ریفرنس دے رہی ہے. کم سے کم انہوں نے کس کتاب میں کہا ہے، یا ان کے جو ہے آپ کے کسی دھارمک، یہ بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر انہوں نے یہ کہا بھی ہے تو یہ ان کی ایک رائے ہوگی. جیسے یہ ہماری بہن کی ایک رائے ہے، انہوں نے اپنی رائے کو ویڈیو میں بنا دیا ہے، پیش کر دیا ہے. اب یہ معافی نہیں مانگ سکتی. اب یہ معافی مانگے گی تو صرف مرنے کے بعد ہی معافی مانگے گی، کیونکہ یہ تو جو کر دیا کام انہوں نے تو کر ہی دیا ہے، اور وہ کر بھی رہی ہے. ہر روز کچھ نہ کچھ وہ پیش کر رہی ہے. تو کرنے دیں، کیونکہ جتنا آدمی گناہوں میں جائے گا اتنا ہی اس کے پاس جو ہے نہ بچنے کی وجہ بن سکتی ہے، اتنی ہی زیادہ سزا کی بھی وجہ بن سکتی ہے. اور سزا اللہ دے گا، کیونکہ یہ اللہ کو کہہ رہی ہے، ہمیں نہیں. میں تو صرف آپ لوگوں کو اتہاس بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایسے اتنے کروڑوں کی تعداد میں ویورز ہیں، اور وہ جو ہے اس جھوٹی کہانی کو، اور نام کیا دے رہے ہیں، ڈاکیومنٹری ہے یہ. اور ڈاکیومنٹری پتہ چل جاتا ہے کہ کون ڈاکیومنٹری بنا رہا ہے اور کتنی سچائی ہے ان کے. اب آپ یہی سوچ لیں کہ جب یہ مسلمانوں کے بارے میں اتنا جھوٹ بول رہی ہے اور ہندوؤں کی باتیں لا رہی ہے، تو ہندوؤں کے دھرم کو کتنا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہوں گے. وہ مندر اس وقت مکیشور مہادیو مندر کے نام سے جانا جاتا تھا. ودوانوں کہاں ثبوت ہے اس کا؟ آپ گوگل پہ ٹائپ کریں مکیشور اور مہادیو، یہ آپ گوگل پہ ٹائپ کریں، مکے سے کہیں پر بھی مکے اور سعودیہ کا کہیں ذکر نہیں آئے گا. کے انوسار سعودی عرب کے مکہ میں جو کعبہ ہے، وہاں پر کبھی مکیشور مہادیو بھگوان بھولے ناتھ کا وشال شیولنگ ہوا کرتا تھا. ہاں، یہ کس نے کہا؟ کون سی تاریخ میں لکھا ہے؟ کم سے کم چلو مسلمانوں کی کتاب سے نہیں تو کوئی ہندو کی اصل کتاب سے ثابت کرو، جو ہندوؤں کی معتمد اور بہت ہی مانی جانی کتاب جو ہو اس پہ ہو. یا اس طرح جو ہے غیر مسلم جو ہندوؤں سے ہٹ کر ہیں، مسلمانوں سے ہٹ کر ہیں، جو تاریخ و اتہاس کے ماہر ہیں، ان کی کتابوں سے کوئی ریفرنس دے کہ یہاں پر جو ہے یہ پتھر جو تھا شیولنگ کا، تو اس کے کوئی ثبوت ملے. اس استھان کو بعد میں مکیشور کے نام سے جانا جانے لگا. اس کے گیٹ پر صاف صاف اکشروں میں مکہ لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہے کہ کافروں کو اندر آنا منع ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس بورڈ کو نکال دیا گیا ہے، اور وہاں پر لکھا گیا ہے کہ غیر مسلم لوگ اندر نہیں آ سکتے. صاف صاف مطلب ہے کہ عیسائی دھرم، جین دھرم، بودھ دھرم ماننے والے لوگ بھی اس کے اندر نہیں جا سکتے. دیکھیں، بالکل اس کی بات واضح ہے، اس میں ہے کہ غیر مسلم جو ہے کعبے میں نہیں جائے گا، غیر مسلم مسجد نبوی میں نہیں جائے گا. تو یہ تو ہمارے دھارمک اصول ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ مسلمان ہو کے جائیں.
کلمہ پڑھیں مسلمانوں کو، ورنہ آپ کو ضرورت کیا جانے کی؟ آپ لوگوں کے پاس بھی تو بہت ساری ایسی یاتراؤں کی جگہیں ہیں، جائیں وہاں جائیں. لیکن مثال کے طور پر اگر میں آج ہندوستانی ہوں لیکن آج میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، اب اگر جو ہے جب برٹش پاسپورٹ ہمیں ملتا ہے تو ہندوستان کا قانون ہے کہ وہ میرا اپنا پاسپورٹ جو میں بچپن سے پیدا ہوا ہوں جس ملک میں، انڈین پاسپورٹ ہے، بچپن سے 40 سال 50 سال کا پاسپورٹ میرے پاس ہے، وہ انڈین گورنمنٹ مانگے گی مجھ سے، لے لیتی ہے. تو میں کیا اب ہندوستان کے قانون کو غلط کہوں، ہندوؤں کو غلط کہوں؟ نہیں، وہ قانون ہے. اور اگر میں جو ہوں انڈیا اب جانا چاہوں اور میرے پاس OCI نہ ہو تو مجھے ویزا لینا پڑے گا، بہت زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، اور مجھے افسوس ہوگا، یہ دکھ ہوگا. میں ہندوستانی ہوں، صرف میں نے برٹش پاسپورٹ لے لیا ہے تو کیا اب میں ہندوستان میں نہیں جا سکتا ہوں؟ میرا وطن ہے، میں وہیں پیدا ہوا ہوں، میں کیوں نہیں جاؤں؟ تو ایسے یہ ہر ملک کا ایک اپنا جو ہے قانون ہے، ایک نظام ہے. آپ کسی بھی جگہ جائیں گے، اگر ایک پاکستانی بھی انڈیا جانا چاہتا ہے اس کو ویزا چاہیے، ویزا نہیں ہے تو نہیں ملے گا. ہندوستان سے اگر پاکستان جانا چاہتا ہے ویزا چاہیے. اس طرح دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ اگر پرویش کرنا چاہیں گے، داخل ہونا چاہیں گے، جانا چاہیں گے اندر، تو اس کے جو ہے قانون کو، اس کا جو ہے سنسکار ہے، ان کے جو رولس ریگولیشنس ہیں، ٹرمس اینڈ کنڈیشنس ہیں، جو بھی ان کے جو ریتی رواج ہے، قانون ہے، اس کے حساب سے چلنا پڑے گا. اب ایک جگہ پر اگر کسی نے جو ہے ڈرگز بیچا ہے تو اس کو عمر قید ہوتی ہے. دوسرے ملکوں کے اندر کسی جگہ وہ ڈرگز بیچنے والا پکڑا جائے تو اس کو سزائے موت ہوتی ہے. تو یہ الگ الگ اپنے قانون ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ کہہ دینا کہ کعبے کے اندر ہندو نہیں جاتے، تو ہندو کو جانا بھی نہیں چاہیے. ہندو کیوں جائے گا؟ کرسچن کیوں جائے گا؟ بدھسٹ کیوں جائے گا؟ اس کا کیا ہے وہاں پر؟ اب مجھ سے پوچھیں آپ مندر میں جائیں گے، میں کہوں گا مندر میں نہیں جاؤں گا. میں کیوں؟ مجھے وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ اگر مجھے بھگوان کی پوجا ہی کرنی ہے تو میری مسجدیں ہیں، میں اپنی مسجدوں میں جاؤں گا. تو یہ اس میں یہ اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن کیونکہ یہ تصویریں لے کے دیکھیں، گھوڑے سوار تلوار والے، اور یہ دیکھیں ان کی سب کی شکلیں دیکھ لیں کیسی ہیں. اس میں کوئی بھی شکل میں مسلمان تو لگتا ہی نہیں، کیونکہ مسلمانوں کی ایسی شکلیں ہوتی ہی نہیں تھی. اور جو محمد کی شکل بتا رہے ہیں یہ لوگ، محمد نے جو ہے قرآن لے کر کسی کو، اب تصویر بھی یہ بتا رہی ہے کہ محمد کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کتاب ہے، دھارمک کتاب ہے جو قرآن ہے. تو وہ قرآن پڑھاتے تھے، تلواریں نہیں چلاتے تھے. اسلام کے سنستھاپک محمد صاحب ایک ایسے گروہ کا نیترتو کیا کرتے تھے جو ہنسک گتیودیاں اور واسنا کی پوجا کیا کرتے تھے. سب سے پہلے مسلم سمودائے نے مکہ جیسے شانتی علاقے میں بھگوان بھولے ناتھ کے پجاری پر آکرمن کیا. اچھا، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اس کا ثبوت کہیں پر بھی نہیں ہے. بلکہ UK کے اندر 500 بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، 500، ایک دو بھی نہیں. اور وہاں پر آری کے نام پر، ریلیجن کے نام پر سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں یونیورسٹی کے لیول پر. اور وہاں پر بڑے بڑے ریلیجیس پروفیسرز ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں بڑی بڑی، جنہوں نے PhD کی ہے ہندوازم میں، اسلام کے اندر، بدھسٹ میں، اور دوسرے کرسچینٹی کے اندر. وہ لوگوں کی کتابوں کے اندر جو باقاعدہ یونیورسٹی کے کورس میں پڑھائی جاتی ہیں، ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے، سارے جو ہیں اس میں بھی کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ مکے کے اندر کبھی بھی جو ہے کہ خون خرابہ ہوا ہے. کبھی بھی نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے آپ کی ایج سے لے کر 40 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک، 23 سال کے اندر مکے میں کبھی بھی کسی کا قتل نہیں ہوا، کہیں خون خرابہ نہیں ہوا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے عربوں میں جنگ ہوتی تھی، لیکن وہ بھی حرم میں نہیں کرتے تھے، کعبے کے اندر نہیں کرتے تھے. کعبے کے پاس تو یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں تھی، جھگڑے فساد ہوتے ہی نہیں تھے. تو یہ جو ہے پتہ نہیں کہاں کی تاریخ لے کے آئی ہے. اور کیونکہ جو لوگ ان سے متاثر ہیں اور اسلام سے نفرت کرتے ہیں، وہ آنکھ بند کر کے ان کی بات مان لیں گے. کسی کو ایک ذرہ برابر بھی سوال کرنے کا موقع نہیں ہوا ہوگا. یہ اتنے جو کروڑوں جو لوگ موجود ہیں، جو سوچ رہے ہوں گے 70 کروڑ لوگوں نے جو دیکھا ہوگا، یہ کسی کو بھی نہیں پتا. یا 70 لاکھ جو ہیں، جو بھی ہیں، ان کو کسی کو بھی یہ نہیں معلوم ہوگا، یا ذرا بھی سوچا نہیں ہوگا کہ یہ خاتون بول رہی ہے، تھوڑا سا تحقیق تو کر لیں یار، سوچ تو لیں، پوچھ تو لیں کہ یہ کہاں سے باتیں کر رہی ہے. اور اتنا بڑا جھوٹ کہ محمد نے جو ہے ایک دھارمک انسان کو، ایک
پوجا پاٹ کرنے والے کو مارا ہے، جبکہ اسلام میں تو ہے ہی نہیں کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے ہندو مسلمانوں میں تو بچوں کو نہیں مارا جائے گا۔ یہ ہمارا قرآن اور نبی کی تعلیم سکھاتی ہے کہ عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، اور وہ راہب، وہ جو عبادت گزار پنڈت ہوں گے یا بزرگ ہوں گے جو جنگ میں شامل نہیں ہیں، وہ اپنی عبادت گاہوں کے مندروں میں بیٹھے ہوں گے یا کوئی بھی پوجا پاٹ کر رہے ہوں گے کسی جگہ پر بھی، تو ان کو وہاں نہیں روکا جائے گا، ان کو وہاں سے نہیں مارا جائے گا یا قتل کیا جائے گا۔ جنگ میں جو جنگ کرنے آئے گا، مرد ہوگا، عورت ہوگی، بوڑھا ہوگا، بچہ ہوگا، جو بھی ہوگا، جنگ کے میدان میں ایک جنگجو بن کے آئے گا، سپاہی بن کے آئے گا، اس سے لڑا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ مندروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں اور جو شامل نہیں ہیں جنگ کے اندر، تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا۔ یہ تو ہمارا اسلام ہے، اور یہ ہندو بھی مانتے ہیں، کرسچن بھی مانتے ہیں، اور جو ہے دوسرے مذہب کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ جا کے تحقیق کر لیں آپ لوگ۔ ان کو موت کی گھاٹ پر اتار دیا۔ اس کے بعد غیر اسلامک دھرم سے خون کی ہولی کھیلی گئی۔ نرسنگھار کا یہ کھیل کئی دنوں تک چلا۔ محمد صاحب نے مکہ میں لگی 360 میں سے 351 مورتیوں کو تباہ کر دیا۔ انہیں دیکھیں، یہ جنگیں جو ہے مکے کے جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی اور کافروں کے ساتھ، لیکن پورا اتحاد موجود ہے، اور یہ کافروں نے لکھا ہے کہ ہم نے آج تک پورے اتحاد میں ایسی جنگ نہیں دیکھی کہ ایک اتنی بڑی لشکر کو لے کر ایک آدمی جو ہے ایک شہر میں گھس جاتا ہے، اور پھر بھی بغیر قتل کیے ہوئے، بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے ہوئے وہ اس ملک کو فتح کر لیتا ہے۔ مکے کو اسی طرح فتح ہوا ہے، اور یہ تاریخ دیکھ لیں، ہم نہیں کہتے، میں یہ 70 لاکھ ہندوؤں کو کہتا ہوں، آپ لوگ دیکھ لیں، آپ لوگ دیکھیں کہ یہ مکے کی طرف بات کر رہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں جب فوج لے کے داخل ہوئے ہیں اور جب فتح ہوئی ہے، آپ کو جو ہے جیت حاصل ہوئی، تو اس وقت جو ہے یہ 360 بت توڑ دیے، بالکل توڑے ہیں۔ لیکن ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے کہ ان 360 بتوں کے ساتھ عورتوں کو قتل کیا، مردوں کو قتل کیا، جو ہمارے مودی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے جو گجرات میں کیا تھا 81 کے اندر، یار آگے جو 91 تک چلتا رہا، آگے چلتا رہا، اور ابھی بھی وہ کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، مودی صاحب کریں انشاءاللہ۔ مسلمانوں کے لیے شہادت ہے، آپ لوگوں کے لیے فتح ہے، ہمارے لیے شہادت ہے، اور شہید کا درجہ ہم جانتے کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ دکھ ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کسی کے جرم کو بتانا ہے تو کم سے کم وہ اتنا جرم بتاؤ جو سچ ہو۔ توڑ دیا اور باقی کی مورتیوں کو بھی توڑ دیا گیا، بس ایک کالا پتھر سرکشت رہ گیا۔ مسلم حج یاتری آج بھی اس کالے پتھر پر اپنا ماتھا ٹکاتے ہیں، جس طرح سے ہندو اپنی۔ اب دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کعبہ کیسے بنا اور کب بنا، اور اس کی جو تاریخ ہے وہ کیسی تھی۔ یہ ریلیٹ کر رہی ہے کہ نبی جب مکے میں آئے تو انہوں نے سب کچھ توڑ دیا، اور یہ جو ہے 10ویں ہجری کے اندر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام وفات کے 1-2 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو آپ کی وفات کے 2 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، تو اس وقت جو ہے یہ تاریخ بتا رہی ہے، اور اس حساب سے آج 1400 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، 1442 ایئرز ابھی چل رہے ہیں ہجری، وہ بتا رہی ہیں اس وقت۔ اور آپ کے جو ہندو اسکالر ابھی جو بتائیں گے شیولنگ کی جو تاریخ ہے، یا شیوا کی جو مندروں کی یا مورتیوں کی تاریخ، وہ موہنجو دارو اور ہڑپا کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور وہ 8000 سال کی بات بتا رہے ہیں۔ 1400 1-1500 سال کی بات نہیں ہے، وہ 8000 کی طرف۔ اور یہ دیکھیں کس طرح جھوٹ کو جھوٹ ملا رہی ہیں۔ تو وہ ہوتا ہے جب ایک آدمی ایک جھوٹ کو بولتا ہے تو اس جھوٹ کو جوڑنے کے لیے، سچ ثابت کرنے کے لیے اور 100 جھوٹ بولیں گے، بولیں۔ چلیں، میں تو دعا کروں گا کہ اللہ ان کو زبان کی بیماری سے بچائے بس۔ پوجا کے دوران بنا سلا ہوا سفید دھوتی کا کپڑا پہنتے ہیں، اسی طرح سے مسلم حج یاتری بھی سفید اور بنا سلا ہوا کپڑا پہن کر حج۔ دیکھیں، اب یہ ہمارے حاجیوں کے لباس کو اور وہ ہندوؤں کے لباس کو یہ بتا کر کہہ رہے ہیں کہ پہلے حاجی یہاں پر جو ہندو لوگ رہتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے، اور وہ بتا رہی ہے وہاں پر۔ تو آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ 1400 سال پہلے کون سا ہندو تھا جس نے وہاں پر جو ہے
ہجرت یا تیرتھ یاترا کی یا جو ہے اس کی پوجا کی اس مندر میں؟ کون سا ایک ہندو تھا جو وہ 1400 سال کے بعد پہلے جو ہے واپس وہاں سے ان کو مار ڈالا گیا یا نکال دیا گیا؟ بلکہ میں یہ کہوں گا، جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے، کہ ہمارا جو حج کا طریقہ جو عرب سے بھی چلا آ رہا تھا، وہ طریقہ جو ہے جب ہندوستان کے ہندوؤں تک پہنچا تو انہوں نے وہ طریقہ بدل دیا، اور ہندوؤں کے سادھوؤں نے کچھ چیزیں اس میں رکھی. میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ یہ مکے کو بدلنا ہندوؤں کے طور طریقے سے ہٹ کر مکہ بدل دینا، تو اس میں دیکھ لیا کتنی جھوٹ اس بہن نے بتایا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آپ کے ہندو جو سادھو پہنتے ہیں، یہ یہاں سے تبدیل ہوا ہوگا، ان سے یہ تبدیل نہیں ہوا ہے. یاترا پہ جاتے ہیں. ہندو دھرم سمودائے میں گنگا کا پانی سب سے شدھ مانا گیا ہے. اسی پرکار مسلم دھرم کے لوگ بھی آب زمزم کے پانی کو پاک مانتے ہیں. کسی بھی دھرم استھان پہ جانے کے بعد جس طرح سے ماں گنگا کے پانی کو اپنے گھر لایا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح حج یاترا پر جانے والے ہر مسلمان اپنے گھر پر زمزم کے پانی کو لے کر آتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ زمزم کے پانی کی بھی جو ہے اتہاسک بات بتائیں گی، وہ بھی جھوٹ ہے. وہ اتہاسک چیزیں جو ہے زمزم کی کہاں سے اس کی کہانی شروع ہوتی ہے، اور غیر مسلم جو اتہاسک ماہرین ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ وہ بتائیں گے کہ یہ زمزم پانی کی حقیقت کیا ہے، اور مسلمانوں سے یہ کیسے ریلیٹڈ ہے، اور مکے کے اندر اس کا بھی کیا ہے. اور دیکھیں، آپ لوگ خود دیکھیں کہ میں آپ لوگ کو دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، دل کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا. آپ کے بڑے بڑے ہندو بھی جو ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے گنگا کا پانی، میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ گنگا کا پانی اتنا صاف ستھرا نہیں ہے اور اتنا ہیلتھی نہیں ہے کہ اگر اس کے پینے سے جو ہے کوئی شفا ہوگی، بلکہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. اور پتہ ہے یہ حکومت بھی جانتی ہے، آپ لوگوں کی ہندو فلمیں بھی بنی ہیں بالی ووڈ کے اوپر، اور انہوں نے بھی ثبوت دیا ہے کہ یہ گنگا کا پانی جو ہے یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اور آپ جو ہے زمزم کے پانی سے ملا رہی ہیں، جبکہ زمزم کے پانی میں جرمنی میں بہت بڑی ریسرچ سینٹر ہے، لیبورٹری ہے، جہاں پر اس پانی کی آج بھی جو ہے تحقیق کی جاتی ہے، اور اس پانی کو دوسرے پانیوں میں ڈال کر اس کی وہ جو اسٹرینتھ ہے زمزم کے پانی کی، اس پانی کو بنایا جاتا ہے زمزم کے جیسا، یہ پانی لے کر. اور یہ سعودیہ کے اندر جدہ میں ان کا ایک برانچ بھی ہے جو اس پانی کی ریسرچ کرتے ہیں. اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں مکے میں مسلمان، پوری دنیا میں جاتا ہے یہ پانی، لوگ پیتے ہیں، اس سے فائدہ ہی ہوا ہے. اس طرح کا کسی نے بھی آبجیکشن نہیں اٹھایا کہ یہ پانی جو ہے یہ پولوٹیڈ ہے، اس میں زہر ہے، یا یہ پانی گندا ہو چکا ہے، پینے کے لیے صحت مند نہیں ہے. جبکہ گنگا کے پانی کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. یہاں پر بھی ایک شاخص ہے کہ مسلم دھرم سمودائے بھی ماں گنگا کو پاک مانتا ہے، اور ہندوستان میں نہ صحیح کہیں اور ان کے سوروپ کو پوجتا ہے. دیکھیں، ہم لوگ گنگا کو زمزم کا پانی نہیں سمجھتے، گنگا کو پانی سمجھتے ہیں ایک ندی کی حیثیت سے، اور ہم ہندوستانی ہیں، یہ ایک قدرتی ندی ہے، ہمارے لیے نہر ہے، اور اس کے سے جو فائدہ پہنچے گا وہ اٹھائیں گے. ہم مسلمانوں کو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ہمارے پاس تو ہے کہ اگر یہ پانی جو ہے، اگر اس کی بدبو خراب نہیں ہوتی، اس میں پانی میں بدبو نہ آئے، اس پانی کا جو ہے گندگی سے رنگ نہ بدلے، اور اس پانی کا جو ہے ٹیسٹ جو ہے پانی جیسا نہ ہو، گندگی کی وجہ سے نہ بدلے، تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. اگر ضرورت پڑے تو ہم وضو بھی کر لیں گے، ضرورت پڑے تو ہم اس سے غسل بھی کر لیں گے. لیکن یہ گنگا کا پانی ہے، اور یہ کہاں سے اس کی ندی آتی ہے اس کی بھی تاریخ بتائے نا. 5 جو پنجاب سے جو اس کو پنج آپ 5 پانی کی نہریں جہاں یہ جوڑتی ہے، اس میں سے ایک حصہ اس کا آتا ہے. تو اس کی تحقیق کر لیں آپ لوگ کہ کیا ہے یہ، کہاں سے آتا ہے، اور کتنا یہ، اور کہاں وہ مکے کا جو ہے زمزم کا پانی وہ ایک الگ کنویں سے نکلتا ہے. اس سے اس کا کوئی میل جول نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو ہے جھوٹ کی تو کوئی لگام ہی نہیں ہوتی نا. آگے ماتھا جھکاتا ہے. سورگیہ اتہاسکار پی کے یوکے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مکہ مدینہ میں مورتی پوجا کی جاتی تھی. مکہ مدینہ میں نہیں، مکے میں ہوتی تھی، مدینہ میں نہیں پوجا ہوتی تھی. مدینہ میں کوئی مورتی نہیں تھی، اور مدینہ کے اندر اتنے بڑے عالم کا نام لے کر
اتنی جھوٹ بات میں سمجھتا ہوں کہ عالم نے یہ نہیں کہا ہوگا، آپ کے اسکالر نے یہ بات نہیں کہی ہوگی. اگر وہ رائٹر ہیں، اتہاسک ہیں، تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ مکے میں کیا تھا، مدینہ میں. مکے میں مانتا ہوں مورتی پوجا کی جاتی تھی، اور وہ ہندو نہیں پوجا کرتے تھے، مکے کے عرب پوجا کرتے تھے. مکہ میں اسلام کے آنے سے پہلے مورتی کی پوجا کی پرتھا تھی. ہندو دیوی دیوتاؤں کے مندر ہوا کرتے تھے. انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ کعبہ میں بھگوان شیو کا جوترلنگ تھا. لیکن پیغمبر محمد نے مکہ پر حملہ کر کے بھگوان شنکر کی مورتیوں کو توڑ دیا تھا. ابھی بھگوان شنکر کی مورتیاں آ گئی. آپ ابھی بھی چلے جائیں اور وہاں کے اتہاسک لوگوں سے پوچھ لیں کہ ہماری کتابوں میں تو ہے کون سے بت تھے، کیا بتوں کے نام تھے، سب کچھ موجود ہے. چند بتوں کے نام تو ہمارے قرآن میں بھی موجود ہے جو بہت مشہور تھے، بڑے مانے جاتے تھے. لیکن کہیں پر بھی رام کا ذکر نہیں ہوگا، شیوا کا نہیں ہوگا، یہ جو ہے کرشنا کا ہوگا، لکشمن کا ہوگا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. لیکن یہ اب دیکھیں، یہ اپنی طرف سے اور جو ہے باتیں بنا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ محمد نے جو ہے محمد نبی جو تھے ہمارے، یہ کعبہ ایسا ہی تھا جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے. ایسے کوئی اس کے اندر کوئی مورتی ہے جیسے کہ خاص ایک شیولنگ کی مورتی تھی یا آس پاس میں کوئی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ آگے آ کے تک دیکھتے رہنا ویڈیو. انہیں نشٹ کر دیا تھا. ہر ساکش کو مٹانے کا پریاس کیا گیا تھا. بھارت پراچین کال سے ہی مورتی پوجا کے لیے وشو وکھیات ہے اور یہاں کی سبھیتا سے متاثر ہو کر اگل بگل کے دیشوں میں بھی مورتی پوجا ہوتی تھی. کعبہ میں پوتر گنگا ہے، اس کا نرمان مہا پنڈت راون نے کیا تھا. کعبہ میں گنگا نہیں ہے، یہ جھوٹ بات ہے. گنگا کیوں گنگا کا نام خراب کر رہے ہو؟ گنگا کا ایک اپنا نام ہے اور وہ گنگا پوری دنیا دیکھنے جاتی ہے. گنگا صرف پورے عالم میں، پوری دنیا میں ایک ہی گنگا ہے، وہ ہے ایودھیا کے اندر، وہیں پر ہے آپ لوگوں کے پاس. تو آپ کیوں جو ہے گنگا کو جو ہے زمزم سے ملا رہی ہے؟ بھگوان شنکر کے ساتھ چندرما اور ماں گنگا کے مہتو کو بخوبی سمجھایا گیا ہے. مہا پنڈت راون اس بات کو جانتا تھا. بھگوان بھولے ناتھ جہاں رہیں گے، ماں گنگا اپنے آپ ہی وہاں پر آ جائیں گی، کہیں دور نہیں جائیں گی. کعبہ کے بے حد اب دیکھیں، راون کی کہانی، رام کی کہانی، سیتا کی کہانی، یہ ہندوستان سے ہے، مکے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اس کی ایجاد کی، گنگا کے پانی کی یا زمزم کے پانی کی، تو جہاں پر بھی بھگوان ہوں گے تو وہاں پر یہ پانی آئے گا، یہ سب چیزیں. اور دیکھیں اس پانی کی جس طرح یہ تصویر دکھا رہی ہیں یہ اپنی ویڈیو کے اندر، اس میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ زمزم کا پانی ہے. زمزم کا پانی ایسا کھلا ہے ہی نہیں، اور زمزم کے پانی کو تو کھلا رکھا گیا ہی نہیں ہے. جبکہ ہمارے نبی نے تو یہ تمنا بھی کی تھی کہ حضرت ابراہیم کی بیوی اگر ہاجرہ جو ہے اس کو کنواں نہ بنا دیتی اس پانی کے آس پاس، تو پھر یہ پانی پوری دنیا کے لیے اویلیبل ہوتا، سب کو میسر ہوتا، سب کو مل جاتا. لیکن انہوں نے اس کو محدود کر دیا، تو وہ اسی جگہ کا رہ گیا جہاں سے یہ ابھی نکالا جاتا ہے. تو یہ بات واضح ہے، جو ان کے پاس نہیں ہے اس کا علم. اس کے قریب ایک اتی پوتر جھرنا پایا جاتا ہے. اسلامک دھرم کے انوسار یہی آب جمجم کا پانی ہے. مسلم حج یاتری آج بھی اس پانی کو اپنے گھر لاتے ہیں. جی نہیں، ہم یہ پانی کو کوئی گھر پہ نہیں لاتا. میں نے بھی حج کیا ہے، میں نے بچوں کے ساتھ کیا ہے، اکیلے بھی گیا ہوں میں، اور ابھی بھی جاتا رہتا ہوں. کوئی اگر مجھے مسلمانوں کے کارواں کے ساتھ جانا پڑتا ہے ان کو سکھانے پڑھانے کے لیے، تو میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس ندی کا پانی جو ہے، یہ پول کے نیچے جو پانی وہ دکھا رہے ہیں تصویر میں، وہاں کا پانی کو لایا ہو، کبھی بھی نہیں. پورانک کتھا میں آپ سب نے سنا ہوگا، راون کی تپسیا سے بھگوان پرسن ہو کر شیولنگ کے روپ میں آئے تھے. شیولنگ کو لنکا میں استھاپت کرنے کو کہا گیا. راون نے جب اب دیکھیں، شیولنگ کو استھاپت کرنے کے لیے لنکا میں کہا گیا. لنکا یہ شری لنکا کے قریب ہے. یہ جو ہے لنکا آپ کی تاریخ میں بھی پتہ ہے کہ یہ شری لنکا کا ہے. یہ مکے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں جوڑتا. دیکھیں اب ابھی یہ اپنی حقیقت اب خود ہی بتا رہی ہے.
शिवलिंग ले जाकर लंका की तरफ चलते चलते बीच में ही एक जगह एक ऐसी परिस्थिति बनी जहाँ पर उसे वो शिवलिंग रखना पड़ा। रावण ने बहुत प्रयास किया कि शिवलिंग को उठाकर वापस लंका ले जाए, लेकिन वो शिवलिंग वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। पंडितों की माने तो ये स्थान वर्तमान में सऊदी अरब मक्का में स्थित है। क्या इसका सबूत है? मुंह से तो सब दावे कर लेंगे। मुझे पता है कि जब हिंदुस्तान में 1981 या 1991 के अंदर जब बीजेपी की पहली जमातें आई थी तो उन्होंने अपने एजेंडे में ये बात रखी थी कि हम जो है मुसलमानों को ये चैलेंज करते हैं कि एक दिन हम जो है काबा वापस ले लेंगे, क्योंकि काबा हमारा है और 360 बूथ हमारे हैं। तो ठीक है, कोशिश करके देख लें। मैं वो भी बताऊंगा कि ये काबा कौन लेगा। एक गैर मुस्लिम ले लेगा। हमारी तारीख़ में है कि गैर मुस्लिम इसको लेगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हिंदू नहीं ले सकेंगे, कभी भी नहीं ले सकेंगे। कोशिश कर लें, अगर लेने की कोशिश करना है तो करके देख लें। सऊदी अरब के पास यमन नाम का राज्य भी है, जहां श्री कृष्ण ने कालेवन नामक राक्षस का विनाश किया था। इन सब बातों का जिक्र हमें भगवत गीता में भी मिलता है। तो दिखाएं ना, खोल के दिखाएं। भगवत गीता तो हम मैंने भी पढ़ी है, लेकिन मैंने इस तरह की तो तफसील कहीं पर नहीं पढ़ी जिस तरह हमारी ये बहन बता रही है। शायद अभी नई भगवत गीता, क्योंकि ये हिंदुओं में एक आदत है कि अपनी बात मनाने के लिए नई नई किताबें जो है छाप देते हैं, फिर उसमें भगवान का जो है, अब रोकेगा कौन उनको? क्योंकि जो हिंदू हैं उनको तो इतनी बेचारों के संस्कृत पढ़ने की भी नहीं है। उनको सिर्फ साधु लोग जो पढ़ते हैं उनके वही जानते हैं संस्कृत में क्या लिखा होता है। वो जो कुछ भी भजन पढ़ते हैं, जो कुछ भी जो है प्रार्थनाएं करते हैं संस्कृत लैंग्वेज के अंदर, तो वो अपने आम लोगों के पास तो हिंदी में बेचारों को, हिंदुओं को, कई हिंदू हैं जिनको हिंदी तक पढ़ना नहीं आता। ये तो जैसे भी लिखा हुआ है ये भगवत गीता के बारे में जो लिखते हैं ये लोग, तो इस किताब की तस्वीर दिखाने से तो नहीं आता। मैं तो चाहता हूँ इस किताब का जो है पेज खोला जाए, इस किताब का वॉल्यूम बताया जाए, कौन से साल ये पब्लिश हुई है और कौन सा प्रो वर्जन है, ये सब इसमें बताएं, कहाँ लिखा गया है। ये महात्मा जो है ये हिंदी के अंदर जो है बयान दिया गया है, तो कौन सी किताब में, कौन से पेज में, कौन सा एडिशन है, और ये इस किताब को छापा किसने है, इसकी रिसर्च किसने की है, इसकी तहकीक किसने की है कि ये हिंदुओं की धार्मिक किताब है कि नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी बात एक बार फिर हमारी जानकारी इतिहासकारों और धर्म के पंडितों के आधार पर दी गई है। तो सबूत क्यों नहीं दे रही हैं आप मेरी बहन? मैं भी जानता हूँ कि आपके पास होगा, आपके लोगों ने बताया होगा, लेकिन कहाँ सबूत कहाँ है? हमारी वीडियो लेकर आ गई हैं, हमारी फ़ोटोएं लेकर आ गई हैं, और अपने भगवान की और अपने खुदाओं की जो है वीडियो फ़ोटोएं लेकर आ गई हैं आप। तो इसकी कोई हकीकत तो नहीं है, इससे तो नहीं सबूत मिलता। अब मैं जो बताऊंगा वो देखें, हम किताबों से आपको बताएंगे, आपके अपने लोगों से बताएंगे कि आपकी ये वीडियो 7 मिनट की जो है कितनी सच्ची है। आगे देखें। से बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में जितनी भी जानकारी हमने आपको दी वो सब इतिहासकारों और धर्म के पंडितों से हमें मिली है। हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, जाति या संप्रदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ठीक है, ना पहुंचाएं, लेकिन जो काम कर लिया है आपने, आप अपने दिल पर हाथ रखें। और हिंदुओं में तो कसमें की भी बात चलती है, वो पत्थर की कसमें खा लेते हैं, आग की कसम खा लेते हैं, माँ की कसम खा लेते हैं, बहन की, बच्चों की। मैं कहता हूँ आप अपनी कसम खा के, अपने सर पे हाथ रख के, अपने सीने पे हाथ रख के, ये कसम खा के एक वीडियो में कह दें कि अब्दुल मजीद भाई मैंने जो कुछ भी कहा वो सच कहा है, तो मैं तौबा कर लूँगा, फिर दोबारा आपको इस तरह वीडियो नहीं बना के भेजूँगा। अब देखें, मैं इनकी सारी ये वीडियो यहाँ खलास हो रही है। मैं अभी आपको आपके एक हिंदू उसके पास लेके जाना चाहता हूँ। वो कहाँ है यूसुफ? देखिए, जो हिंदू भाई हैं हमारे और बहनें अगर कोई रिसर्च करना चाहती हैं या कोई स्कॉलर हैं जो इसको रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है ancientorigins.net/artifacts-other-artifacts/kaaba-black
डैश स्टोन डैश होली डैश स्टोन डैश आउटर डैश स्पेस डैश 003661 पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी हिस्ट्री मिल जाएगी। ये जो है एंशियंट ओरिजिन्स रिकन्स्ट्रक्शन द स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ पास्ट, ठीक है। ये इसमें आपको इसके बारे में मिल जाएगा जो काबे की हिस्ट्री है। इसके बाद जो है अब मैंने इसी पर लिंक के ऊपर जो है ये टाइप किया था आपका शिवा लिंग। तो इसके अंदर ये व्हाट इज़ लिंगम एंड हाउ डज इट रिप्रेजेंट शिवा, ये इसकी एक वीडियो भी है जो अभी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और इसकी तहकीक में आपको पूरे जो है इसमें यहाँ पर जब आप जाएंगे ये द्राक्षर्मा जो है टेम्पल और वे डजन्स ऑफ हिंदू गॉड्स लिव एज ए फैमिली, इसका जिक्र है। और ये लास्ट वाली वीडियो जो है अगर आप देखेंगी जिसके अंदर हिंदुओं के भगवानों की तस्वीरें और उसमें जो है उनके नंगेपन के भी बारे में बताया गया कि उनकी मूर्ति नंगी है, पूरे वो नंगे हैं, एक तरफ से खड़े हुए हैं हाथ ऐसे करके, और उनके प्राइवेट पार्ट को ख़ास तौर पर उन्होंने हाईलाइट किया है कि वो सेक्स की तरह इरेक्ट होकर खड़े हुए हैं। और इसके अंदर भी ये हिस्ट्री बताते हैं कि ये कहाँ से ये शुरू हुई और कहाँ पर इसकी ओरिजिन बनी हुई है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं, इंशाअल्लाह मैंने आप लोगों के लिए इजी कर दिया है। दूसरा जो ये देखें इसके अंदर जो ये जो सेक्स का लफ्ज़ आया है, इसके अंदर आप अगर ये वीडियो को क्लिक करेंगे तो आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जो है तस्वीरें आएंगी, वो तमाम किस्म के ऐसी ऐसी तस्वीरें, हिंदू मंदिरों की तस्वीरें हैं जिसमें एक औरत है, उसकी पूरी जो है टांगें खुली हुई है और उसके साथ नीचे से कोई जो है प्राइवेट पार्ट में कुछ हरकतें कर रहा है। ये सारी तस्वीरें मैं बोल तो सकता हूँ, दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस तरह की जो है मेरे भाई बहन देखें। लेकिन ये इनकी ये सारी देखें। और ये लफ्ज़ को याद रखना, देखें ये पीनेसिस का जिक्र आ रहा है, रियली अ जाइंट कलेक्शन ऑफ स्टोन पीनेसिस, और इज़ इट ए फेलिक फेलेसी सेक्स पोइट्री ऑफ फेरो, इस तरह की सारी बातें। और उसमें आपके भगवान शिवा की भी चीज़ें ज़ाहिर की गई हैं और उनकी भी तस्वीरें दिखाई गई हैं, उनकी भी मूर्तियाँ दी। देखें अब ये देखें शिवा साहब के साथ, ये देखें ये कोई मुसलमान वेबसाइट नहीं है, ये फेलिक को प्राइवेट पार्ट को कहते हैं, पीनस को शर्मगाह को कहते हैं। और इससे देखें वन मीट सेज ये फेलिस वॉज ए गरगांतुआ, ऐसा बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, अल्लाह माफ़ करे, हमारी तो ज़बान में भी नहीं चाहता दिल करता कि जिक्र करें। ये देखें लॉस्ट माउंटेन टेम्पल डिस्कवर्ड इन थाई जंगल, वहाँ पर भी ये चीज़ें बताई जाती है। फेलिक से ताल्लुक़ मतलब यही है कि वो प्राइवेट ऑर्गन आदमी का जो सेक्स के लिए तैयार हो। फिर इसके बाद जो है ये वीडियो जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और इस वीडियो को आप बिल्कुल पूरा देख लें, ये भी 7 मिनट की है, मेरे साथ आप सब्र से काम लें। फिर इसके बाद मैं बंद कर दूंगा इन सबको और मैं अपने बारे में बताऊंगा, ताकि भले थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाएगा लेकिन आप इसको देख लें। One of the popular forms of worshipping Shiva is through a lingam. What is this lingam? As per Yoga Shikha Upanishad, the word lingam comes from the words linam and gamayati, meaning that within which the objects are merged or undifferentiated. That is, one object means or represents the other. So lingam means a mark, that which leads one to infer something. अब देखें ये लेडी की अगर बात आप समझें तो ये असल में ये बताना चाह रही है कि औरत का प्राइवेट पार्ट और मर्द का प्राइवेट पार्ट का जोड़ मिलाप, लेकिन वो खुल के नहीं समझा रही हैं। लेकिन अगर आप दूसरी किताबों में देखें जो ये लिंगम के जिस एक्सप्लेनेशन देना है उसमें यही है कि ये जो नीचे की जो चीज़ नज़र आ रही है ये औरत का प्राइवेट पार्ट है, उसमें से जो पेवस होके उसमें से पेनिट्रेट होकर ये
پرائیویٹ پارٹ ایک نکلتا ہے، اور یہ چیزیں اس کی کلیئریفیکیشن نہیں دکھائی جاتی. اور اگر آپ اس کو یوں کر کے ایریکٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ یہ عورت کی جو ہے پرائیویٹ آرگن کی شیپ دکھتی ہے اور یہ مرد کا جو ہے پرائیویٹ آرگن دکھتا ہے، لیکن یہ اس میں یہ کلیئر نہیں بول رہی. لیکن آگے چلیں آپ. This aspect of a lingam as a mark to infer something has a multidimensional perspective. When a baby is just born, the way to identify whether it's a male or a female is through the male genital organ. دیکھیں، بیبی کو جاننا ہے تو جینیٹل آرگن کے ذریعے سے وہ آپ سوچتے جائیں کہ کس طرح یہ لنک ہو رہا ہے. It is as old as nature itself. It is the mark of a man. As it is a mark of identifying a male, the word lingam is the word used for the male genital part. Since the اب دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مارک بتا رہا ہے، یہ سمبل بتا رہا ہے کہ یہ جینیٹل میل جینیٹل پارٹ ہے. یہ concept of a Shivlingam is also a mark. The Shivlingam in the last 300 years has been unfortunately kept. دیکھ لیں، یہ ویڈیو کی تصویر دیکھ لیں آپ. اس ویڈیو کے اندر دیکھیں کیا چیز شیپ کس کی دکھائی جا رہی ہے، اور یہ چیز کیا ہے، اورنج والا کیا چیز ہے، اور یہ جو مرون کے اندر ڈارک مرون خون کی شکل میں یہ کیا چیز ہے. اب سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. categorized as only being a phallic emblem by the European دیکھیں یہاں پر بھی فیلک لفظ استعمال ہوا ہے. وہی فیلک کا مطلب ہے پینس. colonial historians who came to India. What is the Shivalingam a mark of then? To see this, we will go to a beautiful story in the Shiva Purana. Immediately on creation, the creator, Brahma, has a question as to how this creation happened. اب دیکھیں یہاں پر یہ شیولنگ کی ہسٹری بتا رہی ہے. آپ غور سے سنیں اور سمجھیں کہ میں ابھی ان کا ٹرانسلیشن ہندی میں نہیں کروں گا، آپ کو خود تحقیق کرنی ہے. اور پوری ہسٹری بتا رہی ہے شیولنگ کی ہسٹری کیا ہے. اور کہیں پر بھی یہ جو ہے اتنے بڑے اسکالرز ہیں یا پنڈت ہیں جو بھی ہیں، آپ کے ان کو کیا کعبے کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا جو یہ بیچاری ویڈیو بنا کے پیش کرنی ہے ہماری بہن. تو آپ سوچ لیں کہ دیکھیں پوری یہ ویڈیو بتائیں گے، وہ دونوں یہ بھی لیڈی بھی اور یہ دوسرے جو جینٹل مین ہیں وہ بھی بتائیں گے، لیکن کہیں پر بھی ہسٹری کے اندر یہ کعبے سے اور مکے سے اور مدینہ سے شیولنگ کا کوئی جوڑ نہیں بتا رہے ہیں. Brahma asked this question of Vishnu, from whose navel Brahma himself originated. Vishnu answered, I am thy father. Brahma was not satisfied with the answer, and a volley of questions and answers ensued between the two of them, which led to a display of their respective powers. At that time, Vishnu and Brahma spotted a third entity apart from themselves, which was a column of fire. The two, Brahma and Vishnu, wanted to find out as to what this column of fire was. Brahma flew towards one end to search for its origin, while Vishnu penetrated towards the other end, taking the form of Varaha, the boar, to bore to its other depths. In their search, both could not reach the two ends of this column, and the story in the Shiva Purana goes that they both came back to where they started from, with the realization that. دیکھیں میں ان کی بات کو ابھی روک کے آپ کو یہ تصویر بتانا چاہتا ہوں. ایسی ہی تصویر ہے آپ کے شیوا کی جو میں نے لنکس بتائی ہیں. وہاں پہ گوگل پہ بھی آپ امیج ٹائپ کریں گے تو یہ تصویر کے ساتھ خاص اس جگہ پہ جہاں پر یہ میرا آپ دیکھ رہے ہیں ماؤس ہے، اس جگہ کے اوپر شیوا جی کے یہ میل آرگن کو اس طرح کھڑا کر کے یہاں دکھایا جاتا ہے، پیٹ تک آتا ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ ابھی وہ اگر ان کے پاس کوئی عورت ہو، استری ہو، کوئی مہیلا سامنے ہو تو وہ ابھی ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کریں گے. That this prapancha had expanded almost instantaneously from the most minuscule size to universal in magnitude. This fact of the story is now borne out in the scientific understanding that this universe instantaneously on the Big Bang expanded to a universal size beyond measure.
This column of fire is considered as the first manifestation of Shiva at the instant of creation, and the Shiva Lingam is a mark from this event. This story of the event of creation has been beautifully brought out through the sculpture of Lingodbhava. The story of the Lingodbhava and the column of fire that manifested during creation also finds expression through the form of the 12 Jyotirlingams spread all over India, even to this date. While all this could be an explanation of a Puranic story, you may be curious to know if there is a real Shivalinga from ancient times. The earliest Shivalingam that has been archaeologically अब ये बता रहे हैं कि ये शिवलिंग की असल ऐतिहासिक तारीख़ कहाँ से शुरू होती है। और अभी भी मैं आप लोगों को मायूस नहीं करना चाहता हूँ। देखें, आपकी अभी भी ये तस्वीर में, इस वीडियो में भी जो है आपके शिवा की जो तस्वीर दिखाई जा रही है, उनका मेल ऑर्गन नीचे नंगा ऐसा खुला हुआ लटक रहा है। अब ये देखें, आप लोगों के भगवान की तस्वीरें इस तरह आप लोग दिखाते हैं। अब ये तारीख़ बता रहे हैं। पहले तो बताया कि हिंदुस्तान में कितनी जगहों के ऊपर ये इसकी तारीख़ मौजूद है, और फिर ये जो है सरस्वती सिविलाइजेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हो रही है। Excavated and dated seems to be from the Harappa Mohenjo-daro sites of the Sindhu Saraswati civilization of the period 3000 BCE or before. This area in the northwestern part of India, where the Sindhu Saraswati civilization flourished about 5,000 years ago, is also the same geographical region described in the historic epic Mahabharata. देखें, ये महाभारत की हिस्ट्री में भी बता रहे हैं कि ये चीज़ें लिखी हैं, लेकिन वहाँ पर भी कहीं भी मक्का का जिक्र नहीं है, काबा का जिक्र नहीं है, शिवलिंग की हिस्टोरी के साथ। Of the historical characters of the Mahabharata text, the prominent one of them being Arjuna, propitiated to Shiva for his boons. This archaeological find of that region and the literary details of Shivalinga worship of that period tally well. Here, archaeological finds meet literary history and bring forth clearly to us that the worship of Shiva through the Shivalingam has been a continuous practice of this land for well over 5,000 years and more. Ramayana is another historical epic of India and deals with the life and events of one of the most popular kings of the land, namely Rama. In this epic, Ravana, who abducted Sita, Rama's wife, and whom Rama fought and killed in a fierce battle, was the king of Lanka. This Ravana, despite his one unlawful act of abducting Sita, was a well-read scholar and a good king for his subjects. He was a great devotee of Shiva and had built a number of temples for Shiva in Lanka and consecrated linga in them. लंका के अंदर, श्रीलंका के अंदर। This implies that Shiva must already have been a very established and popular divinity even before the times of Ravana. Similarly, the famous Rameshwaram temple in South India and the Shivalingam there, Ramalingam, is also said to date back to the period of Rama and Ramayana. Using an integrated approach of correlating literary records with geography, marine archaeology, and archaeoastronomy, we have now been able to place Ramayana at 5114 BCE, that is over 7,000 years ago. देख लें, 7,000 साल के पहले की बात बता रहे हैं, और ये जो मक्के की जो तारीख़ ये हमारी बहन ने बताई है, ये अभी सिर्फ 1,500 साल हुआ है। कहाँ 7,000 साल और कहाँ 1,500, 6,000 या 5,500 साल का फ़र्क आ रहा है बीच में तारीख़ का। और ये रिलेट करिए मक्के के अंदर। मक्के के अंदर इतनी पुरानी कोई इमारत नहीं है। Thus, the worship of Shiva, and that too in the form of lingam,
could well be bracketed with some of the longest continuous unbroken practices of this globe, going back to well over 8,000 years ago. ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے جو ہے یہ ساری آپ کی ویڈیو میں پہلے بند کر دوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں اب ابھی جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بلیک سٹون کی تاریخ کیا ہے، یہ آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ویکیپیڈیا کے اندر آپ کو پوری اس کی، اور یہ ویکیپیڈیا کوئی مسلمان نہیں ہے، آپ اس میں ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ چینج کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، سب دیکھ لیں۔ یہ پتھر کی کہانی یہ ویکیپیڈیا نے بتائی ہے، تو میں آپ کو یہ پہلے تو اس کی لنک بتا دوں تاکہ آپ یہ کاپی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد دیکھیں یہ برٹانیکا والے ہیں، یہ بھی کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ بھی جو ہے بلیک سٹون کی تاریخ بتاتے ہیں، اور یہ حجر اسود کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ نیچے تک جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا مکے کے اندر کون سی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، کیا ہے، اور کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں آیا کہ مسلمانوں نے جو ہے اس کے بارے میں، یہ پوری ہسٹری ہے، دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زمزم کا پانی کیسا آیا، پروفٹ ابراہیم کی سٹوری کیا ہے، ان کے بیوی بچوں کا کیا تھا، ان کے بیٹے اسماعیل کا کیا تھا، زمزم کا کنواں جو ہے کیسے وجود میں آیا، اور وہ کون سے 2 پہاڑوں میں بھاگی تھی پانی کے لیے، ادھر ادھر دوڑ رہی تھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں آج پوری ہندو ہسٹری کے اندر نان مسلم ہسٹورینز کے پاس باقاعدہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے پاس جو ثبوت ہے وہ ہمارا قرآن ہے، آپ نے تو میری بہن کوئی ثبوت نہیں دیا، ہمارے پاس یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن جو ہے چیپٹر 3 ہے، اور ورس 96 سے لے کے 97 تک ہے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکہ جو ہے اس کا پہلے نام جو تھا بکہ ہے۔ Verily the first house of worship appointed for the mankind was that at Makkah full of blessing۔ تو جب سے انسان کو اللہ نے زمین پہ اتارا تب سے جو ہے اللہ نے ایک جگہ بنائی، اس جگہ کا نام تھا مکہ، وہاں پر ایک مسجد بنائی جہاں پر مرد انسان جو ہیں سارے انسان عبادت کریں۔ یہ ہماری کتاب سے ہے، آپ کو ماننا ہے کہ نہ مانے، آپ بھلے ایک ویڈیو نہیں 1,00,000 ویڈیو بنائیں، آپ کے 70 لاکھ 80 لاکھ جو دیکھنے والے ہیں اتنی تعداد میں آپ ویڈیو بنا لیں، لیکن سچ نہیں چھپا سکتی، کیونکہ یہ کتاب جو ہے آج ہندو بھی پڑھتے ہیں، نان مسلم بھی پڑھتے ہیں، جو ماننے والے بھی پڑھتے ہیں، اور کوئی بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتا کہ یہ مکے کی جو بلڈنگ ہے کعبہ یہ مسلمانوں کی ہے، اور یہ نبی سے بھی بہت پہلے تھی، اور یہ اس کی نئی کنسٹرکشن جو ہے حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی، اور اس سے پہلے سے یہ وجود میں ہے۔ تو فل آف بلیسنگ، اس میں برکتیں ہیں، گائیڈنس ہے فار عالمین، پوری دنیا کے لیے ہے۔ اٹ از ان اٹ آر مینیفیسٹ سائنس، فار ایگزامپل مقام پلیس فار ابراہیم ہو سو ایور انٹرز اٹ ہی اٹینڈ سیکورٹی۔ یہ پوری قیامت تک جو ہے لوگ آنے والے ہوں گے، سب کے لیے یہ بات معلوم ہے، اور یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ کعبے کے اندر کوئی ہوگا تو اس کو کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی، مطلب کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارا قرآن ہے، ہم تو مانیں گے کہ قرآن سچ بولتا ہے، اور پریکٹیکلی بھی ہمیں پتہ ہے جو جھوٹ بولا ہے وہ ہماری اس بہن نے جھوٹ بولا ہے، کہ اس نے جو ہے اس قرآن کو جھوٹ ثابت کر کے بولنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن تو صاف کہتا ہے کہ اس جگہ میں کوئی بھی رہے گا اس کو جان کا خطرہ نہیں ہوگا، خون کا خطرہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے دیکھ لیں چیپٹر 3 اور جو ورس ہے سورہ قرآن کی 96 اور 97 ہے۔ دیکھیں یہ ایک سٹوری بتائی جاتی ہے کہ جس میں ہے کہ دا پروفٹ محمد، یہ دیکھیں ہماری بک ہے ادب المفرد،
اور یہ بہت فیمس بک ہے، اور آپ یہ آن لائن چیک کر سکتے ہیں، sunnah.com کے اوپر ہے، آپ کو یہ حدیث ہماری کتابوں کی مل جائے گی. اس میں صاف لکھا ہے the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم sat down on the steps of the Kaaba in the year of conquest، جب یہ مکہ کعبہ جو ہے فتح کر لیا تھا، and he praised and glorified Allah. Then he said, whoever is party to an alliances مطلب کہ جنہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنے کا جو پرومس کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، کانٹریکٹ کیا ہے، کوویننٹ ہے، ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی. جو جاہلیہ میں بیفور اسلام اونلی انکریزز اسٹرینتھ، اسلام اس کو ابھی بھی مانتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا. جو پولیٹیشنز کی طرح نہیں ہے کہ بولتے ہیں ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے اور پیچھے سے پھر جو ہے کھنجر کھوپتے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا کام ہے. قرآن یہ حدیث صاف کہتی ہے کہ یہ ہمارے نبی نے مکے کو کانکر کرتے وقت، فتح کرنے کے بعد کعبے کی دیوار پر بیٹھ کر سیڑھیوں پر یہ بولا تھا اور کہا تھا there is no ہجرہ after the conquest، یعنی اب اس کے بعد مکے کو ہم فتح کر چکے ہیں، اب مکے سے کسی کو مائیگریٹ کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو جان کا خطرہ ہے نہ مال کا خطرہ، وہ اپنے مکے میں جو رہ رہے ہیں وہ رہیں گے. ابھی ہماری تاریخ کے اندر یہ بہن کو تو نہیں پتا تھا، لیکن ہماری تاریخ کے اندر جو ہے کعبہ سب سے پرانی مسجد ہے، جو میں نے سورہ قرآن کی آیت سورہ نمبر 3 سے اور 96 اور 97 سے جو میں نے آیتیں بتائی ہے اس میں سے، اور یہ حدیث سے جو ہے، یہ حدیث بھی دیکھیں آپ کو sunnah.com پہ مل جائے گی، اور یہ کتاب ہماری مشہور حدیث کی کتاب ہے، صحیح مسلم ہے، اور اس کے نمبرز جو ہیں 1397 ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ہمارے پروفٹ نے کہا one should undertake journey to 3 mosques، ہمیں سفر کرنا کسی بھی جگہ پر عبادت کے لیے الاؤڈ نہیں ہے سوائے 3 مسجدوں کے. the mosque of the کعبہ جو جس کا ذکر ہماری بہن کر رہی تھی، my mosque، اس کے بعد ماسک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ مدینہ کے اندر ہے، اور the mosque in علیہ which is بیت المقدس جو ایلیا کے اندر مسجد ہے، وہاں پہ مسجد، یعنی 3 مسجدیں ہیں، اور یہ تینوں مسجدوں کی تاریخ جو ہے پرانی ہے، لیکن سب سے پرانی مسجد جو ہے یہ کعبہ ہے. اس کے بعد یہ مسجد ایلیا ہے، جو مسجد جو بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ابھی اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور پھر دوسری مسجد ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ ہمیں سفر کی بھی اجازت نہیں ہے اور مسجدوں میں جانے کی عبادت کے لیے. یہ مسجدیں جو ہیں پرانی تاریخی مسجدیں ہیں، اس میں جانا ہمارے لیے جائز ہے. اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی جو ہے صحیح مسلم کی کتاب ہے. I heard Bara saying we prayed with the Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم with our faces towards Beit al-Maqdis for 16 months or 17 months. Then we were made to change our direction towards the Kaaba. یہ بھی دیکھیں، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اور آج کرسچنوں سے جوئش سے بھی پوچھ لیں کہ مسلمانوں کی یہ جو کعبے کی جو مسجد تھی جس کی طرف ہماری بہن کہہ رہی ہے، یہ ٹوٹی نہیں تھی نہ توڑی تھی، یہ مکے میں تھی. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مائیگریٹ کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے، تو وہاں پر جو ہے نمازیں جب پڑھتے تھے تو یہ فلسطین کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، اور مکے کی کعبے کو کوئی نے توڑا نہیں تھا، نہ بتوں کو چھوا تھا. پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد جو ہے 16 مہینوں کے بعد جو ہے اللہ نے حکم دیا کہ آپ ابھی مسجد فلسطین والی مسجد اقصیٰ کی طرف سے منہ پھیر کر کعبے کی طرف منہ کر لیں. تو تب بھی منہ ادھری کر کے پڑھ رہے تھے، کوئی نے ایسا توڑنا پھوڑنا، اور یہ ایسی جو جھوٹ بات ہماری بہن نے کہی ہے، اللہ جو ہے ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے، اس سے پہلے کہ ان کی زبان میں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ناسور ہو جائے. پھر اس کے بعد دیکھیں نبی کے اپنے زمانے کی بات ہے، اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ کعبے کے اندر کوئی چیزیں جو ہیں ٹوٹ چکی تھی، دیواریں پرانی ہو گئی تھی، تو اس کو بنانا تھا.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کعبے کو کبھی بھی نہیں توڑا. یہ جھوٹ تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی شیولنگ کی مورتی تھی, پتھر تھا, اس کو بعد میں یہ کیا, وہ ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے, حدیث کا نمبر ہے 1333 ہے, اور یہ آپ کو یہ آن لائن مل جائے گا, وہ دیکھ لیں. اس میں لکھا ہے عائشہ reported, پروفٹ کی وائف ہیں, Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said to me, had your people not been unbelievers in the recent past, had they not quite recently accepted Islam, I would have demolished the Kaaba and would have rebuilt it on the foundation laid by Ibrahim. For when the Quraysh had built the Kaaba, they reduced its area and I would also have built a door in the rear. دیکھیں یہ صاف واضح ہے کہ سب سے پہلے اس کی کنسٹرکشن ابراہیم علیہ السلام نے کی, اور اس سے پہلے میں نے کہا جو آیت ہے قرآن کی سورہ چیپٹر 3 کی ورس 96-97 میں, وہ اس سے پہلے کی تھی. پھر حضرت ابراہیم نے مکے میں جب اپنی فیملی کو اسٹیبلش کیا, وہ ہاجرہ تھی, اسماعیل تھے, ابراہیم تھے, تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کا کنسٹرکشن خراب ہونے لگا, تو پھر مکے والوں نے جو وہاں کے عرب تھے انہوں نے جو ہے قریش لوگ, انہوں نے اس کو توڑ کر پھر کچھ بنایا, لیکن اس کی جو ہے باؤنڈریز کو تھوڑا شارٹ کر دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں بھی اس طرح اس کو توڑ کر اچھا سا جو اوریجنل ابراہیم علیہ السلام کا فاؤنڈیشن تھا اس پہ بناؤں, لیکن میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ایسے نئے مسلمان اب اسلام میں داخل ہوئے ہیں, وہ یہ دیکھیں گے کہ توڑنا جائز ہے, بنانا بگاڑنا اپنی مرضی سے کرو گے, تو وہ اس چیز کو نہیں پسند کریں گے, یا اس چیز کا ایک بہانہ بن جائے گا, اور آگے ہر کوئی نیا آنے والا ہوگا وہ اس کو توڑتا رہے گا, اپنے حساب سے بناتا رہے گا. تو یہ مجھے پسند نہیں ہے. تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ ہمارے نبی نے کبھی بھی کعبے کو توڑا ہی نہیں تھا, اور کعبے کو خود بھی نہیں کبھی بنایا نئے سرے سے, اور بنانا چاہتے بھی تھے تو اس لیے نہیں چاہتے تھے, نہیں کیا کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اس چیز کی بات پسند نہیں تھی. یہ سب بتا چکا ہوں میں پہلے سے. اب میں آپ کو بتا دوں, سارے ہندو جو ہیں بیچارے, خاص طور پہ ہمارے مودی بھائی کے جو ماننے والے ہیں, ان کے لیے میں یہ بتا دوں. دیکھیں یہ مشکات ہے, یہ کتاب ابھی بھی موجود ہے, اور یہ بخاری اور مسلم جو ہماری سب سے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتابوں کی وہ کتابیں مانی جاتی ہیں. اس میں صاف لکھا ہے کہ یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشۃ. تو یہ خواب بھلا ہی دیں, کوئی ہندو بھی جو ہے کعبے کو بال بھی بانکا نہیں کر سکتا کعبے کا. ابو ہریرہ reported God's messenger as saying, an Abyssinian with short legs will destroy the Kaaba. تو کوئی حبشی آئے گا, کالیا, پتہ نہیں کہاں سے آئے گا, وہ آ کے جو ہے اس کعبے کو توڑے گا. اس وقت توڑے گا جب کوئی نام کا مسلمان بھی نہیں باقی ہوگا, وہاں کوئی ہوگا بھی نہیں. تو جب وہ ہوگا نہیں تو اس کو رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اسی لیے اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹوٹ جائے گا. تو یہ خیال رکھنا کہ ہندو لوگ اس کو توڑیں گے. تو یہ دیکھ لیں, آپ کے سامنے یہ حدیث موجود ہے, 2721 ہے, اور یہ کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح. یہ اردو, ہندی, عربک, انگلش سب میں موجود ہے. اس کی اصل جو ہے زبان عربی میں ہے, اس کے بھی ترجمے بہت ہوئے ہیں, تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور یہی ویب سائٹ کا ایویڈنس ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں, حجر اسود کی ہسٹری میں میری بہن کو سکھانا چاہتا ہوں. حجر اسود کی ہسٹری یہ ہے کہ اس کو یہ ہٹا دیں, میں آپ کو اب یہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کیا, کتاب الحج کے اندر ہے. کہتے ہیں نریٹڈ عابس ابن ربیعہ, عابس بن ربیعہ کہتے ہیں عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انه جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. کہ کہتے ہیں عمر ہمارے یہ سیکنڈ خلیفہ ہیں. جب ہمارے پروفٹ کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد فرسٹ خلیفہ جو آپ کے سکسیسر بنے ہیں دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے, وہ ابو بکر تھے. اس کے بعد ان کی ڈیتھ کے بعد عمر بنے. تو یہ عمر کہتے ہیں کہ میں کعبے کے پاس آیا, عمر came near the black stone, کعبے کے پاس آئے, اور خاص طور پہ وہ آپ کے جو کالے پتھر کے پاس آئے, and he kissed it,
انہوں نے اس کو چوما. And said, no doubt, I know that you are a stone and can neither benefit anyone nor harm anyone. میں جانتا ہوں کہ تو ایک صرف پتھر ہے اور تو نہ کسی کو فائدہ دے گا نہ نقصان دے گا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. الحمدللہ آپ لوگ بھلے 360 پتھروں کی پوجا کریں، ہمیں اس سے کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن ہمارے جو ہے مسلمان لیڈر جو تھے وہ یہ تھے. پتھر کو وہ عبادت کا پتھر تھا جس میں جا کے عبادت کا ایک حصہ ہے وہ، لیکن اس کو چومنے کے وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے چوم رہا ہوں. کس لیے چوم رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ تو فائدہ نقصان کا مالک ہے. وہ کہتے ہیں تو صرف پتھر ہے، تجھے نہ فائدہ دینا آتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. Had I not seen Allah's messenger kissing you, I would have not kissed you. اگر میں نے میرے نبی کو، اللہ کے رسول کو دیکھا نہ ہوتا اس طرح چومتے ہوئے تجھے، تو میں کبھی نہ چومتا. تو میں اس لیے چوم رہا ہوں، ورنہ تو کچھ بھی نہیں میرے لیے. اس کے بعد دیکھیں، اب یہ ہے ترمذی ہے، یہ بھی ہماری حدیث کی کتاب ہے، اور اس کا نمبر دیکھ لیں آپ 961 961 ہے. اور اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the black stone by Allah, Allah will raise it on the day of resurrection with 2 eyes by which it sees and a tongue that it speaks with, testifying to whoever touched it in truth. دیکھیں یہ ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے پتھر کو چومتے ہیں, پتھر بولے گا کہ نہیں بولے گا, پتھر کا یہ سارا وہ سب انہوں نے بہت ساری بکواس کی تھی. لیکن دیکھیں قرآن یہ حدیث میں بالکل صحیح حدیث ہے, اور اس حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن یہ پتھر جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا, اور یہ پتھر کو زبان دی جائے گی, آنکھیں دی جائے گی, اور یہ پتھر جو ہے کہے گا کہ اللہ تیرے ان بندوں نے آ کے مجھے چوما تھا, یعنی نیک لوگ. یہ کہتی ہے کہ نیکیوں کے ذریعے سے جو ہے کالا کیوں ہوا پتھر, سفید کیوں نہیں ہو جاتا. وہ دیکھیں نیک لوگ جو ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں. کالی چیز ہی رہے گی, آپ کتنا بھی گھسیں اس کو, لیکن سفید چیز کالی ہو سکتی ہے, اس کا ذکر میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. دیکھیں یہ حدیث بھی جو ہے ترمذی کی ہے, اور یہ حدیث کا نمبر ہے 877, اور یہ جو ہے یہی ویب سائٹ کے لنک سے مل جائے گی آپ کو. اور اس میں صاف لکھا ہے The messenger of Allah said, the black stone descended from the paradise. یہ شیولنگ نہیں ہے, یہ شیولنگ نہیں ہے, یہ شیولنگ نہیں ہے. آپ کے ہندو اسکالروں نے بھی کہہ دیا کہ اس کی تاریخ جو ہے 8000 سال پہلے سے جاری ہے یا اس سے بھی پہلے ہے. یہ شیولنگ کا پتھر نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو جھوٹ نہ بولیں. اللہ نہ کرے آپ کی زبان پہ کل کو کچھ ہو گیا تو آپ معافی بھی نہیں مانگ سکیں گی, آپ اپنے جھوٹ کی اصلاح بھی نہیں کر سکیں گی. The black stone descended from the paradise. ہمارے نبی نے یہ بتایا ہم کو کہ یہ پتھر جو کالا پتھر جو آیا ہے یہ جنت کا پتھر تھا جو زمین پہ اترا. And it was more white than milk. اور یہ رنگ میں, اصل رنگ میں اتنا سفید تھا کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. Then it was blackened by the sins of the children of Adam. لیکن آدم کی اولاد جب یہ حج کے لیے جاتی تھی, طواف کرتی تھی, تو جو اس کو چومتی تھیں تو یہ ان کے گناہ جھڑ جاتے تھے اس سے. تو یہ صدمے میں کالا ہوتا گیا, کیونکہ پتھر میں بھی احساس ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا, لیکن آج کے انسان پتھر سے بھی گرے گزرے, وہ جھوٹ اتنا بول دیتے ہیں. تو یہ پتھر جو ہے سفید پتھر, میں نے یہی کہا سفید کالا ہو سکتا ہے, کالا پتھر سفید نہیں ہو سکتا. تو یہ گناہ تھے انسانوں کے جو اس پتھر کو بھی صدمے سے سفید سے ہٹ کر کالا بنا دیا. لیکن یہ ہسٹری بتائی جا رہی ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے, کوئی اس کو کسی بھگوان سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے. پھر یہ زمزم کے پانی کی ہسٹری میں بتا رہا ہوں میری بہن. زمزم کا پانی گنگا کی ندی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. یہ بھی دیکھیں بخاری شریف کی روایت ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے, اور ریفرنس دیکھ لیں 3362 3363 ہے, اور یہ ریفرنس اس لنک سے مل جائے گا آپ کو. اس میں کہتے ہیں The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, May Allah bestow His mercy on the mother of Ismail. Had she not hastened to fill her water skin with water from the Zamzam well, the Zamzam would have been a stream flowing on the surface of the earth. Ibn Abbas further added, the Prophet Abraham brought Ismail and his mother to Makkah, and she was suckling Ismail, and she had a water skin with her. وہ کہتے ہیں کہ
حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کی بیوی جو ہے ہاجرہ مکے کے اندر آئیں اور وہ وہیں پہ بس گئے، اور اس وقت ان کو پانی کی ضرورت تھی تو اللہ نے ان کو زمزم کا پانی دیا، لیکن انہوں نے اس پانی کو اپنے ایک برتن سے محدود کرنے کی کوشش کی. اگر یہ نہ کرتی تو یہ پانی پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا، سب کو آسانی سے مل جاتا. تو یہ باتیں میں نے بتا دی ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زمزم کا پانی آپ گوگل کے اوپر، کسی بھی گوگل کے اوپر آپ ٹائپ کریں زمزم، تو انٹر زمزم واٹر، تو آپ کو پوری اس کی ہسٹری مل جائے گی. یہ دیکھیں زمزم کا ویکیپیڈیا پہ مل جائے گا، اور پھر اس کے ہیلتھی کا پتہ چل جائے گا آپ کو ہسٹری، اور پھر اسی طرح آپ کو پوری اسلامک ہسٹری BBC بتائے گا کہ یہ کیا ہے، کنٹامینیٹڈ ہے کہ نہیں ہے، کس وجہ سے ہوا یہ ساری ہسٹری. دیکھیں ہمارے علماء نے اس کی ہسٹری بتائی، سب کچھ بتایا. تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہم بتائیں گے میری بہن، ہم دلیل کے ساتھ بتاتے ہیں، پروف کے ساتھ بتاتے ہیں. لیکن آپ نے جو کچھ بھی کر دیا سو کر دیا. اب وہ اس کے انجام کیا ہوں گے، اللہ کی طرف سے کیا آنے والا ہے، وہ اس کے انجام کے لیے آپ خود ہی ذمہ دار ہوں گی. میں تو اس کے بارے میں آپ کے لیے کہوں گا کہ آپ توبہ کر لیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گوگل پہ ٹائپ کریں گینجز واٹر، ریور، یہ گینجز ریور پولوشن. دیکھیں آپ اس کو دیکھ لیں، اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پولوشن آف دا گینجز، آپ کو اپنے ریور کا پتہ چلے گا کہ یہ پانی ہیلتھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ شیولنگ ٹائپ کریں، نو VLING. تو آپ دیکھیں اب اس کے بعد جو ہے آپ اس کی ہسٹری دیکھیں، ٹائپ کریں گے تو آپ کو ہسٹری میں سارے بتا دیا جائے گا کہ اس کے جو ہے 1100 years old شیولنگ فاؤنڈ ان ویتنام. تو اتنی پرانی ہسٹری آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور سارے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ہسٹری کا کیا تعلق ہے. اور پھر جو ہے 2 لفظ میں آپ کو اور دے دوں گا، وہ آپ ٹائپ کر لیں تو اس میں آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈیلیٹ کرو، اس کو لکھو PH. ہاں، اب آپ اس کو جب دیکھیں گے، اس کو جب ٹائپ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا phallus, اور اس میں لکھا ہے پینس. اس کی ہسٹری آپ کو پتہ چل جائے گی. اور پھر اگر اس کے ساتھ اگر یہ لفظ کو آپ نکال دیں، میننگ کو ڈیلیٹ کریں، شیوا لکھیں، تو اس میں جو ہے میں ابھی آپ کو امیجز میں نہیں لے جا رہا ہوں، لیکن اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہسٹری میں دیکھیں یہ جو تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، یہ اس کی شیپ دیکھ لیں آپ، اور اس کی ہسٹری دیکھ لیں آپ، اور پھر یہ پکچر بھی آپ دیکھ لیں جو آپ لوگوں کے اپنے ہی دیکھیں، یہ فوٹوز بھی دیکھ لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اس کی چیزوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور یہ تصویر بھی آپ اگر دیکھیں گے کہ یونیشن اور یونائٹنگ آف 2 پرائیویٹ پارٹس، میل اینڈ فیمیل، اور وہ شیوا کی طرف سے استعمال کرتی ہیں جو وہ لیڈی نے آپ کے ویڈیو میں بتایا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لنگم کے تعلق سے، تو آپ کو یہ ساری باتیں آپ کے پتہ چل جائے گی کہ شیولنگ کیا ہے، کعبہ کیا ہے، مکہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے. میں اس کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی. تو آپ اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کے ساتھ، اور مجھے فیڈ بیک دیں، اور بھی ساری باتیں میں لاؤں گا. میرا مقصد نہیں ہے کہ اس خاتون سے کوئی جھگڑا کرنا ہے یا چیلنج کرنا ہے. میرا مقصد یہی ہے کہ انہوں نے تو جھوٹ بول دیا ہے، ان کی کیا مرضی تھی، کیا تھا، اور کیا کیا انہوں نے کہا ہے، وہ اس کے ذمہ دار خود ہوں گی اللہ کے سامنے. لیکن میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں ہندوؤں کو بھی ایجوکیٹ کروں کہ ہماری ہسٹری بالکل صاف ستھری ہے، اور کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں، ہم کوئی چیز بغیر پروف کے نہیں بتاتے. اور خاص طور پہ میں جو وہ انسان ہوں، میں قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات نہیں کرتا ہوں. اور ہسٹری بھی اگر ہوتی ہے تو اگر غیر مسلم کی ہسٹری بھی ہوگی تو میں ان کی ہسٹری کو بھی اسی صورت میں لاتا ہوں جب اس کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ میں ان سے بھی کوئی وہ نہیں کرتا کہ میرا دین اس سے ثبوت دوں، میرے دین کے بارے میں اس کے ثبوت دوں، نہیں. تو میرے بھائی بہنوں،
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو کلک کریں، لائک کریں، میرے چینل سے سبسکرائب کریں، اور اس کو آگے سے زیادہ، جیسے ابھی 70,000 ان کے ہوئے ہیں، میرے کم سے کم 1,000 بھی اگر ہندو سود دیکھ لیں گے تو میرے لیے سمجھ لو کہ کام ہو گیا میرا۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔